اچھا، تو اس لیکچر کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھایا جائے کہ کمیونیکیشن میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں سادہ سادہ الفاظ میں چیزیں سمجھا دوں بجائے اس کے کہ شروع ہی کسی ایسی چیز سے ہوں کہ آپ 5 منٹ بعد بور ہونا شروع ہو جائیں. صحیح ہے، تو مین مقصد جیسے کہ ٹاپک سے ظاہر ہے ٹرانزیشن فرام 4G ٹو 5G. تو جیسے آپ سنتے رہتے ہیں ابھی آج کل وارد ہے، ٹیلی نار ہے اور زونگ ہے، ان تینوں سروس پرووائڈرز کی جو سروسز ہیں ان کے ساتھ 4G لکھا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4G جو ہے یہ بیسکلی 4th جنریشن کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے، اور یہ 4th جنریشن ہے کس کی؟ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کی. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریزولوشن کم کروں یار، پہلے تو کبھی میرے ساتھ. تو آپ سنتے ہوں گے جی وارد 4G LTE یا زونگ 4G LTE. یہ میں ادھر جاتا ہوں تو ایسے کچھ ہو جاتا ہے، ادھر کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو 4G جو ہے وہ 4G تو بیسکلی 4th جنریشن ہے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کی. کر دیں کم، چلیں یار 800 to 600 کر دیتے ہیں. to 600 پہ میری سلائڈز کا بڑا غرق ہو جائے گا، باقی تو ٹھیک ہے. چلے، تو 4G جو ہے وہ 4th جنریشن کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور 4th جنریشن کے ساتھ ایک ٹرم لکھی ہوئی آتی ہے، وہ آتی ہے LTE. ٹھیک ہے، تو LTE بیسکلی اس ٹیکنالوجی کا نام ہے کہ جو 4th جنریشن آف ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈس کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے 5G کے لیے جو ٹیکنالوجی یوز ہو وہ شاید کچھ اور ہو. صحیح، تو بیسک مقصد یہ ہے جی کہ آج کل ٹیلی کمیونیکیشن میں یا وائرلیس کمیونیکیشن میں جو کام ہو رہا ہے نا وہ 5G کی ڈیولپمنٹ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 4G سسٹمز بن چکے ہیں اور وہ ڈپلوائے بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک، ڈپلوائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو عام عوام ہے وہ یوز کر رہی ہے. ٹھیک، 5G سسٹمز ایسے سسٹمز ہیں کہ جو ابھی انڈر ریسرچ بھی ہیں اور انڈر ڈیولپمنٹ بھی ہیں. ٹھیک، کچھ کمپنیز نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پروف آف کانسیپٹ سسٹمز بنائے ہیں 5G سسٹمز کے لیے، لیکن ابھی تک 5G کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک، اسٹینڈرڈ کی کا امپورٹنس ہے وہ ابھی ہم آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ابھی 5th جنریشن جب ہم کہتے ہیں نا تو یہ 5th جنریشن کے لیے کوئی نام نہیں ہے، جیسے 4G کے لیے LTE ایک نام ہے، ایک LTE ایک اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو 5G کے لیے سچ اس طرح سے ابھی کوئی اسٹینڈرڈ بنا نہیں ہے بلکہ وہ بن رہا ہے. اوکے، اچھا، تو میں جو شروع کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ بالکل ہی بیسک سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک، تو دیکھیں جی آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ اچھا میرے پاس ایک بیس اسٹیشن ہے اور میرے پاس میرا موبائل ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وائرلیس چینل کیا چیز ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بیس اسٹیشن جو ہے وہ موبائل اسٹیشن کو سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے. ٹھیک، اور وہ سگنل وائرلیس سگنل ہوتا ہے. اب دیکھیں ادھر جو ایگزامپل دی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بیس اسٹیشن نے جو سگنل ٹرانسمٹ کیا ہے وہ ایک تو ڈائریکٹ پاتھ کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے اور ایک ریفلیکشن کے بعد پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سے آ رہا ہے ایک سگنل ریفلیکشن کے تھرو آ رہا ہے. ٹھیک، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے موبائل اسٹیشن پہ
مجھے اپنے سگنل کی 2 کاپیز مل رہی ہے. ٹھیک, چونکہ یہ جو پاتھ ہے یہ شارٹر ہے اس پاتھ سے, اس کا مطلب ہے کہ اس کاپی کو یا سگنل کے اس ریفلیکشن کو آپ تک پہنچنے میں کم ٹائم لگے گا اور اس کو زیادہ ٹائم لگے گا. صحیح ہو گیا؟ تو اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ جو بیس اسٹیشن ہے اس نے ایک امپلس آپ کو بھیجی ہے, اب میں یہ نہیں بتاؤں گا امپلس کیا ہوتی ہے, لیکن ایک امپلس سگنل بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو موبائل اسٹیشن پہ 2 امپلسز ریسیو ہوں گے. صحیح ہو گیا؟ تو وہ 2 امپلسز میں نے نا ادھر ڈینوٹ کر دی ہیں کہ اچھا یہ پہلی امپلس ہے جو مجھے ریسیو ہوئی, یہ دوسری امپلس ہے جو مجھے ریسیو ہوئی. تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ایک میڈیم میں سے یا ایک سسٹم میں سے ایک امپلس ان پٹ گزاری ہے, تو جو بھی آؤٹ پٹ آئے گی وہ سسٹم کا کیا ہوگا, امپلس رسپانس ہوگا. ٹھیک, تو یہ کیا ہے, یہ بیسکلی آپ کے وائرلیس چینل کا امپلس رسپانس ہے. صحیح ہے؟ اب یہ امپلس رسپانس اگر میں اس کا فورئر ٹرانسفارم لے لوں تو مجھے کیا ملے گا, مجھے فریکوینسی ڈومین میں اس امپلس رسپانس کا ایکویولنٹ مل جائے گا جسے ہم کہتے ہیں فریکوینسی رسپانس. تو کیا ہے جی, یہ چینل کا امپلس رسپانس ہے, یہ چینل کا فریکوینسی رسپانس ہے. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیس اسٹیشن نے آپ تک ایک سگنل پہنچانا ہے. ٹھیک, وہ سگنل کیا ہے, وہ سگنل کوئی انفارمیشن ہے, فار ایگزامپل وائس ہے یا کوئی ویڈیو ہے یا کوئی اور چیز ہے, اور آپ نے اسے بٹس کی فارم میں ریپرزینٹ کر لیا, 1 zeros کی فارم میں ریپرزینٹ کر لیا. ٹھیک, اب ان 1 zeros کو یا بائنری انفارمیشن کو جب آپ ٹرانسمٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کسی پلس کا سہارا لے لیتے ہیں. آپ فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ میں 1 کو 5 وولٹ سے اور 0 کو 0 وولٹ سے ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک, اچھا, اب کتنی دیر کے لیے آپ ایک پلس بھیجیں گے اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ آپ کتنی تیزی سے بٹس بھیج سکتے ہیں. ایسا ہی ہے, اگر میں کم ٹائم کے لیے 5 وولٹ بھیجوں اور پھر 0 پھر 5 پھر 0 بھیجنا شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا بٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. ٹھیک, میں زیادہ تیزی سے اپنی انفارمیشن کنوے کر سکتا ہوں, جیسے اس ایگزامپل میں. اور اگر میں اسے سلو کر دوں تو میرا بٹ ریٹ کم ہو جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے وائرلیس چینل پہ اتنا ڈیٹا ریٹ ریسیو ہو رہا ہے, اتنے میگا بٹس پر سیکنڈ یا اتنے کلو بٹس پر سیکنڈ ریسیو ہو رہے ہیں, تو بیسکلی وہ یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ ایک ٹائم میں یا ایک سیکنڈ میں یا 1 ملی سیکنڈ میں کتنی بٹس ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. سے اگر آپ کو 1 کلو بٹس پر سیکنڈ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بٹ کو 1 ملی سیکنڈ لگتے ہیں آپ تک پہنچنے میں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر 1 میگا بٹس پر سیکنڈ مل رہے ہیں تو ایک بٹ کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے 1 مائکرو سیکنڈ چاہیے. ٹھیک, اچھا, اب اگر یہ سگنل میں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں, صحیح, تو میں اس کا بھی تو فورئر ٹرانسفارم لے سکتا ہوں. تو یہ اس کا اسپیکٹرم ہے. صحیح, فار ایگزامپل میں نے ایک ایگزامپل لے لیا. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ سگنل ٹرانسمٹ کیا, اس کا یہ اسپیکٹرم ہے. اچھا, اب اگر میں بٹ ریٹ کو بڑھا دوں تو میرا سگنل ٹائم میں شارٹ ہو جائے گا, لیکن فریکوینسی میں کیا ہوگا, وہ فریکوینسی میں ایکسپینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ سگنل کی بینڈ وڈتھ بڑھ جائے گی. صحیح ہو گیا؟ اچھا, اب اس سگنل نے جب بیس اسٹیشن سے چلنا ہے اور موبائل اسٹیشن تک پہنچنا ہے تو ہوگا کیا, وہ بیسکلی ایک سسٹم میں سے گزر رہا ہے جس سسٹم کا امپلس رسپانس ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, کانولیوژن ہو جائے گی, یعنی اس ان پٹ سگنل کی اس امپلس رسپانس کا کانولیوژن ہوگی اور آؤٹ پٹ آئے گی. وہ آؤٹ پٹ کیا ہوگی, جو سگنل آپ کو ادھر ریسیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ٹائم میں کانولیوژن ہو رہی ہے تو فریکوینسی میں ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوگی. صحیح, تو یہ جو آپ کے چینل کا فریکوینسی رسپانس ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا آپ کے سگنل کے اسپیکٹرم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے اگر سگنل کا بٹ ریٹ کم تھا تو میرا سگنل فریکوینسی میں چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, فریکوینسی میں چھوٹا ہے, تو اگر آپ اسے چینل سے ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں تو جو ویلیوز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں وہ کہیں اس ریجن میں لائی کر رہی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, جتنی بینڈ وڈتھ کم ہوگی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے چینل کی جو ویلیو ہے نا وہ آلموسٹ کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنی تیزی سے ویری نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ کی سگنل کی بینڈ وڈتھ زیادہ ہو جائے تو آپ کی سگنل کی بینڈ وڈتھ کے اندر چینل ڈراسٹیکلی چینج ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو جب آپ اپنے سگنل کی بینڈ وڈتھ بڑھائیں گے یا ڈیٹا ریٹ بڑھائیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کا سگنل مختلف فریکوینسیز پہ مختلف چینل کی ویلیوز کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو ریسیو ہوگا, جو چیز ریسیو ہوگی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی, یعنی جب یہ دونوں ملٹیپلائی ہوں گے تو سگنل بھی ڈسٹارٹ ہو چکا ہوگا ریسیور پہ. ایسے ہی ہے, جبکہ اگر آپ نے یہ سگنل بھیجا تھا
تو یہ اس کے مقابلے میں کم ڈسٹارٹ ہوگا. صحیح ہو گیا؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں 2G سے 3G سے 4G سے 5G میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ دوڑ صرف ڈیٹا ریٹ کی دوڑ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا 2G میں تو میرا انٹرنیٹ نہیں چلتا, میرے پاس ایج کے سگنل آ رہے ہوں تو میرا موبائل کا انٹرنیٹ نہیں چلتا, 3G پہ اچھا چلتا ہے, 4G پہ اس سے بھی بہتر چلتا ہے. ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کر سکتے ہیں اچھی سے اچھی جنریشن یا 2G سے 4G سے 3G سے 4G پہ. تو ہو رہا کیا ہے کہ آپ کے سگنل کا ڈیٹا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن سگنل کا جب ڈیٹا ریٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کا سگنل جو ہے وہ چینل کے ساتھ, جس چینل کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہا ہے وہ فریکوینسی میں چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو ایک جو پرابلم ہے جسے آپ نے سالو کرنا ہے اگر آپ نے اپنا ڈیٹا ریٹ بڑھا دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اسے کہتے ہیں آپ فریکوینسی سلیکٹو چینل. فریکوینسی سلیکٹو چینل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریکوینسی میں اس کی ویلیوز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس فریکوینسی سلیکٹو چینل کو کسی طرح ختم کرنا ہے یا اس کے ایفیکٹ کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے لیے جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے, یعنی بیسکلی آپ نے ادھر سے اگر واپس ادھر جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس گین سے ملٹی پلائی ہوگا اس کے الٹ گین سے اسے ملٹی پلائی کر دو. یعنی اسے اگر یہ اٹینویٹ ہو گیا تو اسے ایمپلیفائی کر دو, اگر ایمپلیفائی ہو گیا تو اٹینویٹ کر دو, تاکہ واپس جو سگنل ٹرانسمٹ ہوا تھا وہ کسی طرح سے ریکور ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں ایکولائزیشن. ٹھیک, ایکولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ لیولز کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں انہیں ایک لیول پہ لے آیا جائے, یا جو چینل نے ایفیکٹ انٹروڈیوس کر دیا اسے ختم کیا جائے. صحیح ہے؟ تو اگر ہم آگے چلیں, اب میرے خیال میں سلائڈ پہ انحصار کرنا میں چھوڑ دوں تو بہتر ہے. لیکن آپ کا جو سگنل جو ریسیو ہو رہا ہے نا, اگر ٹیکسٹ ٹرانسمیٹڈ سگنل تھا تو بیسکلی آپ کو اپنے ٹرانسمیٹڈ سگنل کی مختلف ٹائم شفٹڈ کاپیز مل رہی ہیں جو ڈفرینٹ ویلیوز کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو چینل امپلس رسپانس ہے جیسے میں نے ادھر ڈرا کیا ہے اس میں 2 امپلسز ہیں فار ایگزامپل, تو یہ وہ اس کی ایکسپریشن لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ امپلس ہے اور یہ شفٹ ہوئی ہے کسی ویلیو ٹاؤ سے, تو جو بھی اس کی ویلیو ہے وہ اس سے شفٹ ہو کے آ رہی ہے, اور جو اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ادھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو چینل کو ہم یوزلی اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کا کیا کریں؟ اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. میرا تو نہیں خیال یار, میں ہر روز کلاس ادھر ہی پڑھاتا ہوں اور یہ کبھی نہیں ہوا. اب مجھے اچھا جی, اب یہ دیکھیں ایک اور چیز دیکھ لیں کہ ہم نے فریکوینسی میں تو دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ٹائم میں کیا ہو رہا ہے. اگر میں یہ سگنل ٹرانسمٹ کر رہا ہوں نا اور وہ اس چینل کے ساتھ کنوالو ہو کے آ رہا ہے, ٹھیک, تو آپ کو جو سگنل کی دوسری کاپی ملے گی وہ کس جگہ سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو دوسرے الفاظ میں آپ کے سگنل میں جو ڈسٹورشن آئی ہے اس دوسری کاپی کی وجہ سے وہ کم ہوگی. لیکن اگر آپ سگنل کی ڈیوریشن کو کم کر دیں یا ڈیٹا ریٹ کو بڑھا دیں تو پھر اس کی وجہ سے جو ڈسٹورشن آئے گی اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا. ایسے ہی ہے, کیونکہ اب جو سگنل کی دوسری کاپی آئے گی وہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈسٹورشن اس کے اندر آ رہی ہے یہ کم ہے جب ڈیٹا ریٹ کم ہے, اور یہ زیادہ ہے جب ہم نے ڈیٹا ریٹ بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میرا بٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو میرا جو چینل ہے اس کی یہ جو ملٹیپل امپلسز آ رہی ہیں ان کا افیکٹ کم ہوتا ہے, اور جیسے جیسے ڈیٹا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ افیکٹ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ کے اس سگنل کی میں جو اسے کہتے ہیں ملٹی پاتھ. ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک پاتھ ہے, یہ دوسرا پاتھ ہے, ایسے تیسرا پاتھ ہے, چوتھا پاتھ ہے, اس طرح سے. ٹھیک ہے؟ یہ جو پاتھس ہیں ان کا افیکٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کم بٹ ریٹ پہ آپ کو چینل کی ایک ہی امپلس نظر آ رہی ہو, لیکن جب آپ بٹ ریٹ بڑھا دیں تو آپ کو ایسا لگے کہ وہ بہت سی امپلس سے مل کے بن رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ کو سے یہ جو سے اس طرح سے,
ٹھیک ہے. اگر سے 4 امپلسز ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کیس میں یہ چاروں امپلسز نہ نظر آ رہی ہیں, ان کا کمبائنڈ افیکٹ نظر آ رہا ہو, لیکن اس کیس میں ہو سکتا ہے آپ کو ان چاروں میں سے شاید 2 امپلسز نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ نے سگنل کی ڈیوریشن کو کم کر دیا ہے. صحیح ہے جی. تو جیسے جیسے آپ ڈیٹا ریٹ بڑھاتے ہیں نا, آپ کا سگنل ٹائم میں زیادہ ڈسپرسو ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کے آپ کا چینل جو ہے وہ ٹائم میں زیادہ ڈسپرسو ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا چینل میں زیادہ پاتھس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ دیکھیں یہ ہو رہا کیا ہے, ہو بیسکلی یہ رہا ہے کہ آپ نے یہ سگنل ٹرانسمٹ کیا ہے, اس کی ایک کاپی آپ کو پہلے ملی, پھر دوسری کاپی ملی, پھر تیسری کاپی ملی, سے 3 امپلسز تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کو ریسیور پہ سگنل کی 3 کاپیز ملی, اور یہ تینوں کاپیز ایڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جب یہ تینوں کاپیز ایڈ ہو جائیں گی تو یہ جو پہلی کاپی ہے اس کا یہ جو پہلی کاپی ہے اس کے اندر اس سے پچھلے سگنل کا ایفیکٹ ادھر تک آ رہا ہے, اس کا ادھر تک آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ریجن ہے نا, یہ والا ریجن, اس ریجن میں یہ جو سگنل ہے اس میں پچھلے سگنلز کی کنٹریبیوشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم کے بعد جو سگنل ریسیو ہو رہا ہے اس میں اسی کی اپنی کاپیز آ رہی ہیں, اس سے پچھلے سگنل کی کاپیز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنی دیر کے لیے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے پچھلے اور کرنٹ سمبل کے بیچ میں, اسے نام دیتے ہیں انٹر سمبل انٹرفیئرنس کا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے 2 سمبلز ٹرانسمٹ کیے, ریسیور پہ آپ کو 3 کاپیز ملی, ان 3 کاپیز کا سم جب ریسیور پہ آپ نکالیں گے تو آپ کو اس جگہ پہ انٹرفیئرنس نظر آ رہی ہوگی پچھلی اور کرنٹ کاپی کے بیچ میں. یہ والا جو ریجن ہے اس ریجن میں انٹرفیئرنس تو ہے, لیکن یہ پچھلے سمبل کی وجہ سے نہیں ہے, آپ کے اپنے سمبل کی کاپی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ریجن ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں, اس ریجن کو کہتے ہیں یا انٹر سمبل انٹرفیئرنس ریجن یا ISI ریجن. ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہ ISI ہے نا تو یہ ہم کر چکے ہیں. ہاں, ISI سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک جو اسکیم جو سب سے زیادہ پاپولر ہے نا اسے کہتے ہیں OFDM. اگر آپ نے کہیں نام سنا ہو اس کا, OFDM اسٹینڈ فار آرتھوگونل فریکوینسی ڈویژن ملٹیپلیکسنگ. اچھا, یہ کیا چیز ہے؟ OFDM جو ہے نا وہ 2 کام کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے زیادہ ڈیٹا ریٹ والا سگنل بھیجنا ہے نا تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ہی سگنل نہ بھیجیں جس کی بہت زیادہ بینڈ وڈتھ ہو. آپ ایسا کریں اس سگنل کو چھوٹے چھوٹے بینڈ وڈتھ والے چنکس میں توڑ لیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اپنے سگنل کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں کم بینڈ وڈتھ والے بہت سے سگنل ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس انڈیویجول سگنل کو اس چینل کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں تو ہر انڈیویجول سگنل کو ایسا لگے گا کہ وہ کسی کانسٹنٹ ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر انڈیویجول سگنل میں جو چینل کی وجہ سے ڈسٹورشن آئے گی نا وہ تھوڑی کم ہوگی. ٹھیک. تو آپ نے اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں جی فریکوینسی ڈویژن ملٹیپلیکسنگ. فریکوینسی ڈویژن ملٹیپلیکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سگنل کو بہت سی چنکس میں توڑ لیا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ والی کاپی کہیں اس کے ساتھ میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نا بیچ میں تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیتے ہیں ہر کاپی کے بیچ میں. ٹھیک. یہ گیپ اس لیے ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں انٹرفیئر فریکوینسی میں نہ کرنا شروع کر دیں. آپ نے یہ تو اچیو کر لیا ہے, آپ نے یہ تو اچیو کر لیا ہے کہ آپ کے انڈیویجول سگنلز مرضی ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ اس کا تعلق میرے بولنے سے تو نہیں ہے. میں چپ کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہو جاتا. اچھا, تو آپ
آپ یہ دیکھیں, آپ نے یہ تو کر لیا کہ ہر سگنل جو ہے نا اس پہ چینل کا افیکٹ کم ہو گیا, ٹھیک, لیکن آپ کو یہ بیچ میں انہیں کہتے ہیں گارڈ بینڈ, آپ کو یہ گارڈ بینڈ انٹروڈیوس کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ یہ دونوں آپس میں انٹرفیئر یا یہ آپس میں انٹرفیئر نہ کریں, ٹھیک ہے. تو جو آرتھوگنل فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے نا, وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ان کو نا کہتی ہے کہ یہ اوور لیپ ہو سکتے ہیں, وہ اس طرح سے یہ چنکس بناتی ہے جیسے یہ نیچے بنے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ جب ایک کا میکسیمم آ رہا ہو تو باقی جو سارے ساتھ والے ہیں ان کا منیمم آ رہا ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والا جو چنک ہے اس کا جب میکسیمم آ رہا ہو تو باقی سب کا منیمم آ رہا ہو, ٹھیک. اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں, اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سگنل کی بہت سی پیسز تو بنا لی ہیں فریکوینسی ڈومین میں, اور وہ آپس میں اوور لیپ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں اوور لیپ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی ایک چنک کی بات کر رہے ہیں تو اس چنک پہ باقی تمام چنکس کی کنٹریبیوشن زیرو ہے, ٹھیک ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ڈفرینٹ فریکوینسی کے بینڈز بنا لیے ہیں یہ آپس میں آرتھوگنل ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آرتھوگنلٹی آتی کیسے ہے؟ یہ آرتھوگنلٹی آتی ہے ایف ایف ٹی کے ذریعے. کہ او ایف ڈی ایم کیا کرتا ہے؟ او ایف ڈی ایم یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے سگنلز کو بہت سے سب بینڈز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے, اور سب بینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سب آپس میں آرتھوگنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب بینڈز بنتے کیسے ہیں؟ یہ سب بینڈز بنتے ہیں ایف ایف ٹی کے ذریعے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایف ایف ٹی کی یا ڈی ایف ٹی کی ایکویشن یاد ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ایکس آف کے ایکولز ایکس آف این ای آف جے 2 پائی اوور این کے این, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایکس آف کے پلس 1 لے لیں تو ادھر کیا ہوگا؟ ادھر جہاں پہ کیا آ رہا وہاں پہ کے پلس 1 آ رہا ہوگا, صحیح ہے. اب یہ ایک کمپلیکس ایکسپونینشیل سیکوینس ہے اور یہ ایک اور کمپلیکس ایکسپونینشیل سیکوینس ہے, ٹھیک ہے. ان کی فریکوینسیز جو ہیں وہ ہارمونکس ہیں کس کے؟ اس فنڈامنٹل فریکوینسی کے, ٹھیک ہے جی. یہ kth ہارمونک ہے اور یہ k پلس 1 ہارمونک ہے. لیکن اگر آپ ان دونوں کا آپس میں ڈاٹ پروڈکٹ لینا تو وہ زیرو آئے گا, ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو یاد ہو جو ہارمونک فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ آپس میں آرتھوگنل ہوتی ہیں, ان کا آپس میں ڈاٹ پروڈکٹ زیرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بیس فریکوینسی چوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرا ایک بینڈ ہے نا یہ 1 کلو ہرٹز کا, ٹھیک ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ وہاں جو 2 پائی اوور این ہے وہ بیسکلی 1 کلو ہرٹز کو کرسپونڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب میں کیا کروں گا کہ میں 1 کلو ہرٹز, پھر 2 کلو ہرٹز, پھر 3 کلو ہرٹز, پھر 4 کلو ہرٹز, پھر 5 کلو ہرٹز انٹیجر ملٹیپلس پہ بینڈز بنانا شروع کر دوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ انٹیجر ملٹیپلس پہ بینڈ کیسے بنیں گے؟ دیکھیں, اس فریکوینسی والا یا اس ہارمونک والا کمپلیکس ایکسپونینشیل اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر آپ کسی سگنل کو کسی کمپلیکس ایکسپونینشیل کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو اگر ٹائم میں ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے تو فریکوینسی میں کنولیوژن ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی اور اس کی جو بھی ڈی ایف ٹی ہیں وہ کنوالو ہو جائیں گے آپس میں, ٹھیک ہے. اس کا ڈی ایف ٹی کیا ہوتا ہے؟ اس کا ڈی ایف ٹی ایک امپلس ہوتی ہے اور وہ شفٹ ہی ہوتی ہے کس سے؟ جو اس کی فریکوینسی ہے اس سے, ٹھیک ہے. تو ہوگا کیا کہ آپ کا سگنل جو بھی ہے وہ اس فریکوینسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی سگنل کو امپلس کے ساتھ کنوالو کریں تو وہ امپلس جس جگہ پہ ہوتی ہے وہ پورا کا پورا سگنل ادھر چلا جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایسی فریکوینسیز والے کمپلیکس ایکسپونینشیل یوز کریں گے جو ایک دوسرے کے ہارمونکس ہوں تاکہ وہ آپس میں آرتھوگنل ہو, ٹھیک ہے. اور آپ سگنل کو ان ہارمونکس پہ اٹھا کے لے جائیں گے, یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ والے بینڈز کریٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ بینڈز بائی ورچو آف ایف ایف ٹی آپس میں آرتھوگنل ہے. آپس میں آرتھوگنل کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بینڈ کی بات ہو رہی ہو تو باقی سب بینڈز اس پوائنٹ پہ زیرو ہوتے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں باقی سب کمپلیکس ایکسپونینشیلز کی کنٹریبیوشن اس پوائنٹ پہ زیرو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایف ایف ٹی یہ کرتا ہے, سوری او ایف ڈی ایم یہ کرتا ہے. لیکن او ایف ڈی ایم نا ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ اگر میں ادھر واپس چلا جاؤں
تو ہم نے یہ کہا تھا جی کہ یہ جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے یہ 2 سگنل بھیجے تھے, ہمیں 3 ریفلیکشنز مل رہی تھیں, اور یہ جو 3 ریفلیکشنز ہیں یہ جب ایڈ ہو رہی تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کرنٹ سگنل ہے اس میں پچھلے سگنل کی کنٹریبیوشن اس پوائنٹ تک آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایف ڈی ایم یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ایسے کر لیا جائے کہ یہ جو سگنل ٹرانسمٹ میں کر رہا ہوں ان کے یہ والے جو پورشن ہے نا ان پہ ریڈنڈنٹ ڈیٹا بھیج دیں. ٹھیک ہے, ان پہ ایسا ڈیٹا بھیج دیں جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل. ٹھیک, تو جب یہاں پہ وہ ریڈنڈنٹ ڈیٹا ریسیو ہوگا تو چاہے اس میں انٹرفیئرنس آتی رہے, آپ ریسیور پہ اس سب کو ڈسکارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی یہ جو سگنل ہے باقی کا سگنل صرف اسے لے لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ریڈنڈنسی ہے یہ ریڈنڈنسی کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی ہونی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری انٹرفیئرنس اس کے اندر کور ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں اب یہ ریڈنڈنسی ہونی کیا چاہیے یہ آپ کی مرضی ہے. سب سے زیادہ حل تو یہ ہے کہ آپ ادھر کچھ بھی ٹرانسمٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, زیروز ٹرانسمٹ کریں. بیسکلی آپ کیا کر رہے ہوں گے کہ آپ ایک سگنل ٹرانسمٹ کریں گے, پھر تھوڑا سا گیپ دیں گے, پھر دوسرا سگنل ٹرانسمٹ کریں گے, اس طرح سے کہ یہ جو پچھلے سگنل کی کاپیز اس میں آ رہی ہیں ان کا افیکٹ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا کہ جو باقی بچ جائے گا وہ صرف آپ کے اپنے سگنل کے سرکولر شفٹس ہوں گے. لیکن آپ اس سگنل کو اگر آپ دیکھیں جو اس ریڈنڈنٹ کاپی کو اگنور کرنے کے بعد رہ گیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں یہ جو سگنل ہے اس کی ایک شفٹڈ کاپی آ رہی ہے اور ایک اور شفٹڈ کاپی آ رہی ہے, اور وہ سب کی سب آپس میں ایڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کسی سگنل کی شفٹڈ کاپیز کو ایڈ کر دیں تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ قسم کی کانولیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کانولیوشن میں یہ ہو رہا تھا نا, شفٹڈ کاپیز کو ایڈ کر دیں. لیکن او ایف ڈی ایم یہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ زیروز نہ ٹرانسمٹ کرو, ایسا کرو کہ جو آخر میں ہے نا اسے ادھر ریپیٹ کر دو. ٹھیک ہے, یعنی میں نے یہ سگنل بھیجنا ہے اتنا سا, اس میں کچھ ویلیوز پڑی ہوئی. ٹھیک ہے جی, جو آخر میں ویلیوز ہے نا انہیں شروع میں ریپیٹ کر دیں. اگر آپ انہیں شروع میں ریپیٹ کریں گے تو اب اگر آپ ادھر آ جائیں تو یہ جو اس کو آپ نے ریموو کر دیا, باقی جو بچ گیا ہے یہ اوریجنل سگنل ہے, یہ اس کی سرکولر شفٹڈ کاپی ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ریپیٹ کیا ہوا ادھر. ٹھیک ہے, تو جب آپ شفٹ کریں گے اسے تو وہ سرکولر شفٹ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی سرکولر شفٹڈ کاپی ہوگی. اب کیا ہوگا کہ سگنل کی مختلف کاپیز مل رہی ہیں جو ایڈ ہو رہی ہیں لیکن وہ سرکولرلی شفٹ ہوئی ہیں. تو سرکولر شفٹڈ کاپیز کو جب آپ ایڈ کریں وہ بھی کانولیوشن ہوتی ہے, لیکن وہ سرکولر کانولیوشن ہوتی ہے یا پیریوڈک کانولیوشن ہوتی ہے. یاد ہے؟ تو اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ نا ایک پراپرٹی یوز کرتے ہیں ایف ایف ٹی کی کہ اگر سرکولر کانولیوشن ہو رہی ہو 2 سگنلز کی تو ان کے فورئر ٹرانسفارم یا ڈی ایف ٹیز ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سگنل ہے جو آپ نے بھیجا تھا, یہ آپ کا چینل ہے, دونوں کنوالو ہو کے آ رہے ہیں لیکن اب سرکولر کانولیوشن ہو گئی ہے. اس سرکولر کانولیوشن کا مطلب ہے کہ فریکوینسی ڈومین میں کیا آ رہا ہے, ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ نے کا جو سگنل ہے اس کا kth کمپوننٹ آپ کے چینل کے kth کمپوننٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ادھر بات کی ہے کہ آپ کی ایک جو سگنل کا چنک ہے وہ چینل کی کسی کانسٹنٹ ویلیو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو فریکوینسی ڈومین ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو kth کمپوننٹ وہ kth سے, یعنی پہلا والا پہلے سے, دوسرا والا دوسرے سے, تیسرا والا تیسرے سے. ٹھیک, تو اب یہ جو ملٹی پاتھ ہے یہ ختم ہو گیا فریکوینسی ڈومین میں, صرف ایک سنگل پاتھ رہ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو کمپوننٹ ہے یہ چینل کی اس والی ویلیو سے ملٹیپلائی ہو گیا, یہ والا اس والی سے ملٹیپلائی ہو گیا, اور یہ والا اس والی سے ملٹیپلائی ہو گیا. صحیح ہے جی. تو اب آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اگر آپ کسی طریقے سے یہ والی ویلیوز پتہ چلا لیں تو ان کے انورس سے ملٹیپلائی کر دیں. اگر انورس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو واپس ایکس آف کے مل جائے گا. یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ مجھے ریسیو ہو رہا ہے اسے میں ڈیوائڈ کر دوں ایچ آف کے سے تو پیچھے رہ کیا جائے گا, پیچھے ایکس آف کے رہ جائے گا. یہ وہی ایکس آف کے جو آپ نے ٹرانسمٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو او ایف ڈی ایم بیسکلی کرتا کیا ہے, او ایف ڈی ایم یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے فریکوینسی سلیکٹو چینل کو بہت سے فلیٹ چینلز میں چینج کر دیتا ہے. ٹھیک,
اور ہر فلیٹ چینل کو آپ انڈیویجولی ایکولائز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی آپس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہوتی یا وہ آپس میں آرتھوگونل ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو او ایف ڈی ایم کی ٹیکنالوجی ہے نا، یہ 4G میں بھی یوز ہوتی ہے اور بہت ایکسٹینسولی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں بولیں سگنل کو ڈیوائڈ کیا، چینل کو نہیں ہے، چینل ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہاں تو ادھر تو کر دی نا، تو یہ تو نہیں یوز ہو رہا، ہم یہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ یہ کریں، لیکن یہ آرتھوگونل فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مجھے تھوڑا اسے صاف کر لینے پھر آگے چلتے ہیں. تو ہم نے جلدی سے یہ دیکھ لیا کہ او ایف ڈی ایم کیا ہوتا ہے. تو اب نا اس کی ایک بلاک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. تو او ایف ڈی ایم میں جی کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے او ایف ڈی ایم کی سگنل ٹرانسمیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سے ڈیٹا بٹس ہیں جو آپ ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں آپ کسی ماڈولیشن کے اوپر میپ کریں گے. اگر آپ نے کمیونیکیشن سسٹمز پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم ایمپلیٹیوڈ شفٹ کینگ کرتے ہیں، فریکوینسی شفٹ کینگ کرتے ہیں، فیز شفٹ کینگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سے فار ایگزامپل آپ فیز شفٹ کینگ کر رہے ہیں. فیز شفٹ کینگ کی سب سے جو زیادہ ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر بٹ 1 آ رہی ہے فار ایگزامپل تو اسے +1 سے ریپرزینٹ کر دیں، اور اگر بٹ 0 آ رہی ہے تو -1 سے ریپرزینٹ کر دیں. جو بی پی ایس کے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی بٹس آ رہی ہیں ان سے آپ 1 اور -1 بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا اب میں نے وہ جو سگنل کے سب چینلز بنائے تھے، ٹھیک، میں نے کتنے سب چینلز بنانے ہیں، سے میں نے n نمبر آف سب چینلز بنانے. ٹھیک ہے. تو یہ n آ گئے. اب میں کیا کروں گا کہ میں n بٹس کو n بٹس سے n بی پی ایس کے سمبلز بناؤں گا. پہلا سمبل سے 1 ہے تو میں ادھر ڈال دوں گا، دوسرا -1 ہے تو ادھر ڈال دوں گا، سے تیسرا -1 ہے، پھر 1 -1 جیسے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے n بٹس کو اس طرح سے لکھ لیا. اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ان n بٹس کو n سب چینلز پہ میپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہی سب چینلز جو میں نے اس طرح سے کر کے ڈرا کیے تھے، یاد ہے؟ ایک اس طرح جا رہا تھا، دوسرا اس طرح جا رہا تھا. صحیح جی. تو اب آپ کیا کریں گے کہ یہ جو n پوائنٹ ہے نا، اس کا IFFT لے لیں گے. جب آپ IFFT لیں گے نا تو ہر ایک انڈیویجول پوائنٹ اس والی فریکوینسی والے کمپلیکس ایکسپوننشل پہ جا کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ n نمبر آف سب کیریئر یا n نمبر آف سب بینڈز بن جائیں گے. صحیح ہے. جب n نمبر آف سب بینڈز بن جائیں گے پھر آپ اس کے اندر وہی سرکولر پیریوڈیسٹی یا سرکولر ریڈنڈنسی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے بی پی ایس کے پہ میپ کیا، پھر n نمبر آف سمبلز لے لیے، ان کا n پوائنٹ IFFT کیلکولیٹ کر لیا. جب n پوائنٹ IFFT کیلکولیٹ کیا تو وہ جو بھی آیا ہے سے میں اسے اس طرح سے لکھ لیتا ہوں. یہ وہ n سیمپل ہے جو IFFT کی آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں کیا کروں گا، اب میں یہ جو آخر کے کچھ سیمپلز ہیں نا انہیں اٹھا کے ادھر ریپیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. وہی انٹرسیمبل انٹرفیئرنس کو ختم کرنے کے لیے. صحیح جی. یہ جو ریپیٹیشن ہے اسے کہتے ہیں سائیکلک پریفکس. وہی سائیکلک مینس کہ آپ اپنے سگنل کو کسی طریقے سے سائیکلک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اسے ٹرانسمٹ کر دیں گے. ریسیور پہ آپ اس کے بالکل الٹ کام کریں گے. ٹھیک ہے. ریسیور پہ آپ کیا کریں گے، پہلے سائیکلک پریفکس کو اڑا دیں گے، پھر FFT لے لیں گے. جب آپ FFT لیں گے تو آپ کو واپس یہ والی چیز مل جائے گی. اب آپ باری باری انہیں اٹھا لیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ کون سا سمبل کس والی بٹ کو کرسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال صرف یہ رہ گیا ہے کہ جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچے گے نا تو آپ کو مل کیا رہا ہوگا، آپ کو مل یہ رہا ہوگا جیسے اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے ادھر لکھا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ کو آپ کا سگنل چینل کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جو kth سب کیریئر ہے یا جو kth سب بینڈ ہے وہ kth چینل کے فریکوینسی رسپانس والے ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے n پوائنٹس ٹرانسمٹ کیے تھے نا، یہ ہر ایک انڈیویجول پوائنٹ
چینل کی کسی ویلیو سے ملٹیپلائی ہو کے آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ یہ چینل کیسے پتہ چلایا جائے. تو اس کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ n ویلیوز ہیں, ان میں سے نا کچھ نون ویلیوز ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سے فار ایگزامپل n کی ویلیو 16 ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں 16 میں سے جو 4 ویلیوز ہیں نا وہ ہمیشہ نون ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یعنی نون کا مطلب یہ کہ ریسیور کو پتا ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ کیا ٹرانسمٹ ہونا ہے اور اس پوائنٹ پہ کیا ٹرانسمٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. باقی نہیں پتا, باقی آپ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے جی. تو اگر آپ نے 16 ویلیوز ٹرانسمٹ کیے تو 16 میں سے 4 ویلیوز ایسی ہیں کہ جو ریسیور کو پہلے سے پتا ہے اور باقی 12 نہیں پتا. باقی 12 وہ ڈیٹا جو آپ نے ٹرانسمٹ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ریسیور کیا کرے گا, ریسیور کو ریسیو تو یہ ہو رہا ہے ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن, جو سگنل ٹرانسمٹ کیا تھا اور جو چینل تھا ان کی ملٹیپلیکیشن ریسیو ہو رہی ہے. لیکن اسے کچھ k کی ویلیوز کے لیے پتا ہے کہ x کیا ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے اس جگہ اور اس جگہ کیا ٹرانسمٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کریں گے, اگر میں اس پروڈکٹ کو y آف k کہہ دوں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کریں گے کہ جو ویلیوز آپ کو پتا ہے نا ان کے لیے آپ y آف k کو x آف k سے ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. سے آپ کو پتا ہے کہ چوتھی ویلیو پہ ہمیشہ 1 آنا ہے. صحیح ہے جی. تو اگر آپ y آف 4 لے لیں تو آپ y آف 4 کو اگر 1 سے ڈیوائڈ کر دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا, پیچھے h آف 4 رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ جن جن ویلیوز پہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ڈیٹا کیا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے ان ویلیوز پہ آپ h کی ویلیوز نکال لیں گے, کیونکہ اس ایکویشن میں 2 ہی ان نونز ہیں نا. اگر آپ کو یہ پتا تو آپ یہ نکال سکتے ہیں اور اگر یہ پتا تو یہ نکال سکتے ہیں. شروع میں آپ کو چینل کا نہیں پتا لیکن آپ کو کچھ x کی ویلیوز پتا ہے, تو آپ کیا کریں گے, جو ریسیو ہو رہا ہے اس سے x کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ والی h کی ویلیوز آپ کو پتا چل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ ٹرانسمٹ کیا تھا اور یہ h کی n ویلیوز کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے آپ کو مل رہا ہے, تو آپ کو اگر یہ x آف k ہے اور یہ h آف k ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ h کا پتہ چلا لیں گے کیونکہ ادھر آپ کو x کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ چونکہ مجھے ادھر بھی پتا ہے اور ادھر بھی پتا ہے تو میں باقی ویلیوز کیسے نکال سکتا ہوں, انٹرپولیشن کر کے. ٹھیک ہے. یعنی اب ہوا کیا ہے کہ چینل کچھ اس طرح کا تھا, سے مجھے یہ والی ویلیو پتا چل گئی ہے, یہ والی ویلیو پتا چل گئی ہے اور یہ والی ویلیو پتا چل گئی ہے. تو میں کیا کروں گا, ان ویلیوز کو نا انٹرپولیٹ کر دوں. ٹھیک ہے. تاکہ مجھے یہ جو بیچ والی ویلیوز ہیں یہ پتا چل جائیں. جب بیچ والی ویلیوز پتا چل گئی تو آپ کو یہ اب ایج پتا چل گیا. تو اب آپ کیا کریں گے کہ جو باقی والی ویلیوز ہیں ان کے لیے اس کو ایج سے ڈیوائڈ کر دیں گے اور ایکس کا ایسٹیمیٹ نکل آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ایکس کو ریکور کر لیں گے. صحیح ہے جی. تو یہ جو ویلیوز جو نون آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں پائلٹ سگنلز یا انہیں کہتے ہیں ریفرنس سگنلز. ٹھیک ہے. تو او ایف ڈی ایم میں آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ بہت سے سب بینڈز میں اپنے سگنل کو چینج کر دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ سب بینڈز پہ آپ کو ویلیوز پہلے سے پتا ہوتی ہیں جنہیں ہم پائلٹس یا ریفرنس سگنلز کہتے ہیں. ان پائلٹس یا ریفرنس سگنلز کی مدد سے آپ چینل ان پوائنٹس پہ نکال لیتے ہیں اور پھر انٹرپولیشن کر کے باقی پوائنٹس پہ بھی نکال لیتے ہیں. جب چینل پتا چل گیا اب آپ ریسیوڈ سگنل کو چینل سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو ٹرانسمیٹڈ سگنل کا پتا چلے گا. تو ٹرانسمیٹڈ سگنل آپ نکال لیں. صحیح ہے جی. تو یہ بریف انٹروڈکشن ہے. مجھے پتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں او ایف ڈی ایم نہیں سمجھایا جا سکتا لیکن میں نے کچھ نہ کچھ آئیڈیا دینے کی کوشش کی ہے کہ او ایف ڈی ایم ہوتا کیا. صحیح جی. اب دیکھیں کہ ایل ٹی ای میں کیا ہوتا ہے. ایل ٹی ای ایسے کرتا ہے جی, ایل ٹی ای او ایف ڈی ایم ہی یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے جس میں نا 12 سب بینڈ ہیں جو 0 سے لے کر 11 تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے سب بینڈز کو یوں ڈرا کر لیا بجائے اس طرح سے ڈرا کرنے کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ 12 سب بینڈز ہیں جن پہ آپ نے سگنل ٹرانسمٹ کیا اور پھر ریسیو کر کے اسے ڈیکوڈ کر لیا. اس کے بعد جب اگلے سمبل کی باری آئی پھر آپ 12 سب بینڈز ٹرانسمٹ کریں گے, پھر 12 سب بینڈز ٹرانسمٹ کریں گے, اسی طرح کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے.
دوسرے الفاظ میں آپ نے کیا کیا ہے, آپ کے پاس ایک ریسورس تھا ٹائم میں اور ایک ریسورس تھا فریکوینسی میں. آپ نے اس ٹائم اور فریکوینسی کو نا چھوٹے چھوٹے پیسز میں چینج کر لیا, چھوٹے چھوٹے بینڈز میں چینج کر لیا. ٹھیک ہے, یہ ایک او ایف ڈی ایم کا سمبل ہے, جس میں ابھی جیسے ہم نے 16 کی ایگزامپل دی تھی, اس میں 12 کی ایگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسمٹ کیے, پھر اس کے بعد نیکسٹ, اس کے بعد نیکسٹ, اور اسی طرح آپ ٹرانسمٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسکلی آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ٹائم اور فریکوینسیز کو چھوٹے چھوٹے گریڈز میں توڑ لیا. ٹھیک ہے, تو ان گریڈز کو کہتے ہیں ریسورس گریڈ, ایل ٹی ای میں. تو یہ ایل ٹی ای کے ایک ریسورس گریڈ کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جس میں اس طرف 12 بینڈز ہیں اور یہ سمبلز ہیں جو 7 لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. جب بھی ایل ٹی ای میں آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں نا, تو یوزر کو کم از کم یہ ضرور ایلوکیٹ ہوتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں اسے 12 سب بینڈز 7 سمبلز کے لیے ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور یوزر ہے تو ہو سکتا ہے اس سے اگلے 12 جو اس سے آگے پڑھیں وہ ایلوکیٹ ہو جائیں, کسی کو ادھر ایلوکیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے بینڈ کو بہت سارے سب بینڈز میں ڈیوائڈ کر لیا. اب جیسے جیسے یوزرز کی ڈیمانڈ آتی چلی جائے گی, آپ ایک یوزر کو یہ اسائن کر دیں گے, دوسرے کو یہ اسائن کر دیں گے, تیسرے کو یہ اسائن کر دیں گے, اور اسی طرح چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اگین ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ جو ویلیوز ہیں وہ اگین پائلٹ سمبلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کو یا ریسیور کو یا یوزر کو نون ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے, ان پوائنٹس پہ چینل پتہ چلا لیتا ہے, اور پھر باقی ویلیوز پہ انٹرپولیشن کر کر کے پتہ چلا لیتا ہے کہ باقی جگہوں پہ چینل کی ویلیوز کیا ہیں. جب وہ ساری ویلیوز پتہ چل جاتی ہیں اسے, تو پھر وہ ریسیوڈ سگنل کو چینل سے ڈیوائڈ کرے گا اور دوبارہ ٹرانسمیٹڈ سگنل نکل آئے گا بیچ میں. یہ جو پائلٹ ویلیوز ہیں یہ ہمیشہ فکسڈ ہوں گی کہ یہ اسی پوائنٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو بھی پوائنٹس ہیں وہ ڈیفائن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جو اسٹینڈرڈ کرتا ہے نا کام, یعنی جب آپ 4G کی بات کرتے ہیں تو 4G میں یہی چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 4G کہتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے, میں نے او ایف ڈی ایم یوز کرنا ہے, لیکن میں نے ایف ایف ٹی کا سائز کیا رکھنا ہے, میں نے ایک سب بینڈ کی وڈتھ کتنی رکھنی ہے, میں نے ان اتنے سب بینڈز میں کتنے پائلٹس بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ایک اسٹینڈرڈ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ چیزیں ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹینڈرڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کمیونیکیشن لنک بنا رہا ہوں اور شاہزیب کوئی کمیونیکیشن لنک بنا رہا ہے, تو وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, ان میں ریفرنس سگنل ایک ہی جگہ پہ ٹرانسمٹ ہوں گے, ان میں این کی ویلیو ایک ہی ہوگی, ان میں سب بینڈ کی اسپیسنگ ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے, جب ہر کوئی ایک خاص اسٹینڈرڈ پہ ڈیوائسز بنانا شروع کر دینا تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پہلے اگر آپ کو شروع میں یاد ہو, مجھے تو یاد ہے کہ جب آپ 2G یا 3G میں یا اس سے پہلے ہوتے تو ایک انسٹا فون کمپنی ہوتی تھی. انسٹا فون میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے انسٹا فون کا فون لے لیا نا, پھر کسی اور کا فون نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی اور کمپنی پہ جانا ہے تو پھر نیا فون لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ڈفرینٹ کمپنیز یا ڈفرینٹ آپریٹر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز پہ چل رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسٹینڈرڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسٹینڈرڈ بن جائے تو پھر آپ فون ایپل کا یوز کریں یا سیمسنگ کا یوز کریں یا نوکیا کا یوز کریں, وہ کمپیٹیبل ہوگا اس بیس اسٹیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کیا زیادہ یوزرز جو ہے زیادہ یوزرز اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ کوئی بینڈ جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں اور دوسرا بینڈ ہے تو دوسرا یوزر, تو وہاں پہ لیکن اگر اس طرح ہم بینڈ بنا رہے تھے تو اس میں زیادہ یوزر جو اچھا جی سی ڈی ایم میں ہوتا کیا, سی ڈی ایم میں نا او ایف ڈی ایم کی طرح کی ایک اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو 3G میں یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, سی ڈی ایم میں ایسے ہوتا ہے کہ اس میں اس طرح کے کوئی گریڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ہی سگنل ایک پوری بینڈ وڈتھ کا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں ایگزامپل دی تھی کہ ایک سگنل کچھ اس طرح کا ہے اور ایک سگنل کچھ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, اس سگنل کا فائدہ کیا تھا, اس سگنل کا فائدہ یہ تھا کہ ہر ایک بینڈ
چینل کی ایک خاص ویلیو سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اسے ایکولائز کرنا آسان ہے اس کے مقابلے میں. یہ جب چینل کے ساتھ کنوالو ہوگا نا تو چینل ملٹی پاتھ ہوگا, اس میں بہت سی امپلسز آ رہی ہوں گی. ادھر ہر ایک کمپوننٹ ایک ہی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے آپ سگنل کی بینڈ وڈتھ بڑھاتے جاتے ہیں نا, آپ کے چینل میں ملٹی پاتھ زیادہ آتے جاتے ہیں, اور ان ملٹی پاتھس کے ایفیکٹ کو ختم کرنا اتنا زیادہ ایکسپینسو ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سی ڈی ایم اے کا مسئلہ یہ ہے کہ سی ڈی ایم اے اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, وہ یوزرز کیسے الوکیٹ کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے کہ ایک یوزر ہی ہے نا, دوسرا یوزر اسی کے اوپر ڈال دو. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے ڈالو کہ اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو کوڈ یوز ہوتا ہے نا وہ لو اس یوزر کے کوڈ سے, تو آپ بہت سے یوزر اکوموڈیٹ تو کر لیں گے, لیکن جو ایکولائزیشن کی ایفرٹ ہے نا وہ ادھر بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے. ٹھیک ہے, دوسرا فائدہ یہ ہے جی کہ اگر آپ کا کوئی ایسا یوزر ہے, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا یوزر ہے کہ جسے اتنی زیادہ بینڈ وڈتھ چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسے تھوڑی بینڈ وڈتھ چاہیے, یعنی میں ویڈیو نہیں اسٹریم کرنا چاہتا, میں صرف ٹیکسٹ میسج کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, تو مجھے اتنی زیادہ بینڈ وڈتھ دینے کی کیا ضرورت ہے, مجھے صرف ایک چھوٹا سا بینڈ چاہیے. تو او ایف ڈی ایم نا آپ کو بہت زیادہ گرینولیرٹی دے دیتا ہے ٹائم اور فریکوینسی میں, بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چھوٹا سا سب بینڈ ہے یہ آپ ایک یوزر کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, دوسرے کو دوسرا, تیسرے کو تیسرا. اگر کوئی ایک ایسا یوزر آ جاتا ہے جس نے 4K ویڈیو اسٹریم کرنی ہے تو آپ سارے کے سارے سب بینڈ اکٹھے اسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ ٹائم میں چھوٹے بڑے ہو جائیں, آپ فریکوینسی میں چھوٹے بڑے ہو جائیں. یہ فلیکسیبلٹی اور کسی سسٹم میں نہیں ہے, سی ڈی ایم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو اب یہ دیکھیں جی, یہ جو ہے نا یہ ایک ایگزامپل ہے ایل ٹی ای کے گریڈ کی. یہ فریکوینسی کی ڈائریکشن ہے اور یہ ٹائم کی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ایک کالم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی ایک او ایف ڈی ایم کا سمبل ہے کہ جس میں n سب بینڈ. ٹھیک ہے, اب یہ ایل ٹی ای کیا کر رہا ہے, دیکھیں اب آپ کے پاس نا ایک بہت بڑا میپ آ گیا ہے جس میں آپ چیزیں مرضی سے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو جو سارے کے سارے وائٹ بلاکس نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, یہ ڈیٹا بلاکس ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو رنگ برنگے بلاکس نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ آپ یوزر کو ڈفرینٹ طریقے سے کنٹرول کر سکیں یا اسے پائلٹ سمبلس بھیج سکیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ والے جو ڈرا ہوئے ہیں نا پرائمری سیکنڈری, ہاں یہ جو ریڈ والے ڈرا ہوئے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ پائلٹ سگنلز ہیں جو یوزر کو نون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کی مدد سے وہ چینل نکالتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس پوائنٹ پہ چینل نکال دیا, اس پہ نکال دیا, اس پہ نکال دیا, اس پہ, اس پہ, اس پہ, باقی سارے انٹرپلیٹ کر لو. جب انٹرپلیٹ کرو گے تو آپ کو ادھر 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 ہر جگہ پہ چینل پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو بیچ والے ہیں یہ ایک خاص قسم کے پائلٹ سگنلز ہیں جو ایک اور چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں. وہ کیا چیز ہے, وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو سگنل یہ آپ نے ٹرانسمٹ کیا نا اور ریسیو تھوڑی دیر کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بیس اسٹیشن سے یوزر تک سگنل کو آتے آتے تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے. وہ ٹائم کتنا ہوگا, وہ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیس اسٹیشن اور یوزر کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سے فار ایگزامپل 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے تو آپ کو کچھ مائکرو سیکنڈ لگ جائیں گے ادھر سے ادھر تک پہنچنے میں. ٹھیک ہے جی, لیکن مسئلہ یہ کہ یوزر کو تو نہیں پتا کہ مجھے کب سگنل ریسیو ہونا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ مجھے بیس اسٹیشن سے میں 1 کلومیٹر دور ہوں یا 1 میٹر دور ہوں. ٹھیک, تو اسے یہ پتا چلانا ہے کہ مجھے جو سگنل ریسیو ہو رہا ہے یہ شروع کدھر سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیچ والے سگنلز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ جو ریڈ اور گرین کے کالمز نظر آ رہے ہیں, یہ وہ سگنل ہے کہ جو یوزر کو بتاتے ہیں یا یوزر کی ہیلپ کرتے ہیں یہ ایسٹیمیٹ کرنے میں کہ سگنل کدھر سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن بیسک مقصد اس پکچر کو دکھانے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی کتنی آ گئی ہے. آپ فریکوینسی اور ٹائم میں چیزیں اپنی مرضی سے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگین جو اسٹینڈرڈ ہے نا, اسٹینڈرڈ یہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, یہ میپ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, اور یہ میپ جب ایک دفعہ ڈیفائن ہو جائے پھر ہر کمپنی جو فون بنا رہی ہے, جو بیس اسٹیشن بنا رہی ہے, اس نے اسے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اسے فالو کرے گی تو وہ آپس میں کمپیٹیبل ہوں. ٹھیک ہے, ان کے مقصد بہت سے ہیں
لیکن وہ سارے کے سارے میں آپ کے سامنے ابھی ڈسکس نہیں کر رہا. یہ سب فکسڈ ہوگا. ہاں بالکل. دیکھیں اگر یوزر موو کر رہا ہے نا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا؟ پھر یہ ہو رہا ہوگا کہ جو چینل کی جو ہم نے ڈرا کیا تھا نا اس طرح کی 2 امپلسز یاد ہیں، یہ امپلسز ٹائم میں بھی شاید تھوڑی بہت موو کر رہی ہوں اور یہ ویلیو بھی موو کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ بیس اسٹیشن کے قریب آ رہے ہیں تو آپ کو جو سگنل ریسیور ہے اس کی پاور زیادہ ہوتی چلی جائے گی. دوسرے الفاظ میں یہ جو امپلسز ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے بالکل. اور اگر آپ موو کر رہے ہیں ٹورڈز دا بیس اسٹیشن یا اوے فرام دا بیس اسٹیشن تو جو فریکوینسی جس فریکوینسی پہ آپ کا سگنل ریسیو ہو رہا ہے وہ فریکوینسی میں ڈاپلر شفٹ آ جائے گا. ڈاپلر شفٹ یاد ہے کسی کو پڑھا ہوگا، ایف ایس سی میں بھی پڑھا ہوگا. بیسکلی اگر آپ 1 میگا ہرٹز پہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے 1 میگا ہرٹز پلس 1 کلو ہرٹز پہ سگنل ریسیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈاپلر سے ٹائم میں کیا ہوگا؟ یعنی ڈاپلر تو فریکوینسی کا شفٹ ہے نا، ٹائم میں یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ویلیوز چینج ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پائلٹس ٹرانسمٹ کیے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، پھر ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریپیٹ کتنی تیزی سے کرنے ہیں یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چینل کتنی تیزی سے چینج ہوتا ہے. اور وہ کسے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اچھا میں نے نا صرف موبائل جو پیڈسٹرین ٹریفک ہے نا اسے سپورٹ کرنا ہے. تو پیڈسٹرین ٹریفک کا آپ کو پتا ہے کہ وہ سے 3 کلومیٹر پر آور پہ چلتی ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کتنا ڈاپلر آ سکتا ہے. جب آپ کو ڈاپلر پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا چینل کتنی تیزی سے چینج ہو سکتا ہے. تو پھر آپ ڈیفائن کر لیں گے کہ میں کتنی دیر بعد پائلٹ ڈالوں اس سے پہلے کہ چینل چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہائی اسپیڈ ٹرین کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پائلٹ زیادہ کلوزلی ڈالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اینٹینا چینج ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے موبائل یعنی بیس اسٹیشن چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہینڈ اوور. ٹھیک ہے جی، ہینڈ اوور یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیس اسٹیشن سے دوسرے بیس اسٹیشن پہ شفٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگین اس میں جو چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے نا وہ یہ چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو بیچ والے پائلٹ سگنلز ہیں نا یہ پائلٹ سگنلز ہر بیس اسٹیشن ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب میں یوزر ہوں نا یا آپ کا جو موبائل اسٹیشن ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ بیس اسٹیشنز کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں سیلولر کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ سیلولر کمیونیکیشن ایسے ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹاور لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا سگنل اس ریڈیس کے اندر ریسیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ادھر ایک اور ٹاور لگا دیتے ہیں، اس کا سگنل ادھر ریسیو ہو رہا ہے. تو آپ جب موو کر رہے ہیں تو کسی پوائنٹ پہ اس سگنل کی ویلیو کم ہو جائے گی اور اس کی زیادہ ہو جائے گی، تو آپ کو اس بیس اسٹیشن سے اس بیس اسٹیشن پہ سوئچ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو یوزر ہے نا وہ ہر ٹائم پہ ان سگنلز کی پاور کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب اسے لگتا ہے نا کہ اس کی پاور کم اور اس کی پاور زیادہ ہونے جا رہی ہے تو وہ اس پہ سوئچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اس پہ سوئچ ہوتا ہے تو یہ سگنلز ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ والے ریفرنس سگنلز یا یہ والے پائلٹ سگنل کہاں پہ ٹرانسمٹ ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جب آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے یہ والا بیس اسٹیشن پتا ہے یا نظر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے ان کے پائلٹ سگنلز کہاں پہ ہوں گے، تو آپ ان پائلٹ سگنلز پہ سوئچ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہینڈ اوور کی ایگزامپل ہے. یہ ہینڈ اوور obviously جب بھی آپ بیس اسٹیشن کو سوئچ کریں گے ہر دفعہ ہوگا. اچھا جی، مجھے ٹائم دیکھ لینے دیں، 25 منٹ رہ گئے. تو میں نے کچھ آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ LTE کیا ہوتا ہے، مجھے یہ اسکپ کرنے دیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا، اب جو ہے نا جو سیلولر کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بیس اسٹیشن ہی آپ کو ڈیٹا بھیج رہا تھا، آپ بھی تو بیس اسٹیشن کو ڈیٹا بھیج رہے تھے نا. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں ڈاؤن لنک اور اپ لنک کمیونیکیشن. ڈاؤن لنک کمیونیکیشن ہوتی ہے بیس اسٹیشن ٹو یوزر اور اپ لنک کمیونیکیشن ہوتی ہے یوزر ٹو بیس اسٹیشن. ٹھیک ہے جی، تو LTE ایسے کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نا اپنے جو سگنل ہے نا اسے ڈاؤن اور اپ میں ڈیوائڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے،
تو یہ اس کی ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں 14 OFDM سمبلز ٹرانسمٹ کروں گا ڈاؤن لنک پہ, اس بیچ والے کو ابھی فی الحال چھوڑ دیں, اور پھر مجھے 14 OFDM سمبلز میں نے وقف کیے ہوئے ہیں اپ لنک کمیونیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو ادھر بیس اسٹیشن موبائل کو ڈیٹا بھیجے گا, ادھر موبائل بیس اسٹیشن کو ڈیٹا بھیجے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہ دیکھیں یہ مختلف کنفیگریشن کے ساتھ ڈیفائن ہوئے ہیں. یعنی جو بیس اسٹیشن ہے وہ ان میں سے کوئی بھی کنفیگریشن چوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب ان کنفیگریشن میں فرق کیا ہے. ان کنفیگریشن میں فرق یہ ہے کہ ان میں ڈاؤن لنک اور اپ لنک کی ریشو ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یوزلی جو سیلولر کمیونیکیشن ہے نا اس میں ڈاؤن لنک ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر یوزر جو ہے اگر آپ ویڈیو اسٹریمنگ یا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ڈاؤن لنک ہیوی ٹریفک ہوتی ہے. اپ لنک پہ جب آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی اپ لنک کی ٹریفک ڈاؤن لنک کی ٹریفک سے کم ہوتی ہے. صحیح ہے جی. تو اس میں نا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم میں ڈیفائن کر لیں کہ کب میں نے ڈاؤن لنک ٹرانسمیشن کرنی ہے, کب اپ لنک کرنی ہے, کب ڈاؤن لنک کرنی ہے, کب اپ لنک کرنی ہے. صحیح ہے جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاؤن لنک اور اپ لنک کمیونیکیشن ڈفرینٹ فریکوینسیز پہ کر لیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ میں ڈاؤن لنک کمیونیکیشن کرتا ہوں 1 میگا ہرٹز پہ اور اپ لنک کمیونیکیشن کروں گا 2 میگا ہرٹز پہ. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایٹ اے ٹائم ڈاؤن لنک اور اپ لنک دونوں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی. جیسے فار ایگزامپل ابھی جو زونگ کے پاس اسپیکٹرم ہے نا وہ 10 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم ہے. ٹھیک ہے, اس 10 میگا ہرٹز میں 5 میگا ہرٹز کا سگنل ڈاؤن لنک کے لیے ہے, 5 میگا ہرٹز کا ہی سگنل اپ لنک کے لیے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں FDD. FDD کا مطلب یہ کہ آپ نے فریکوینسی میں ڈویژن کر لیا ہے کہ آدھا ڈاؤن لنک کے لیے اور آدھا اپ لنک کے لیے. لیکن جب آپ ٹائم میں ڈویژن کرنا شروع کر دینا تو اسے کہتے ہیں ٹائم ڈویژن ڈوپلیکسنگ. یعنی آپ فریکوینسی سیم ہی ہے لیکن بیس اسٹیشن کی باری پہلے آئے گی یا پھر یوزر کی باری آئے گی, پھر بیس اسٹیشن کی, پھر یوزر کی, یعنی وہ ٹائم میں سوئچ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں, FDD بھی ہو سکتا ہے اور TDD بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں اور اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاؤن لنک کی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اپ لنک کی ٹریفک سے, تو نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اپ لنک کی ٹریفک ہی نہیں ہے تو یہ بینڈ زیادہ دیر کے لیے ویکنٹ پڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ویکنٹ پڑا ہوگا تو آپ اسے یوز ہی نہیں کر رہے. دوسرے الفاظ میں آپ کے سسٹم کی ایفیشنسی نیچے گر گئی ہے. ٹھیک, تو اس لیے اب ساری کی ساری جو کمیونیکیشن ہے نا وہ TDD کی طرف جا رہی ہے, وہ FDD کم لوگ یوز کرتے ہیں. آپ 5G میں دیکھیں گے کہ FDD نہیں ہوگا, زیادہ تر TDD ٹرانسمیشن ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا ڈاؤن لنک اور اپ لنک کی جو ڈویژن کی ہے اس میں بھی گارڈ بینڈ ہوگا. اس میں ہاں اس میں گارڈ بینڈ ہوگا. ایگزیکٹلی. یعنی اگر آپ 1 میگا ہرٹز پہ اپ لنک کر رہے ہیں اور 2 میگا ہرٹز پہ ڈاؤن, وہ لاس ہو رہا ہوگا, اس لاس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. یس ایگزیکٹلی. اچھا جی, میرا خیال ہے جتنا ٹائم رہ گیا اب ہم 5G پہ موو کر ہی جائیں. اچھا جی, تو جب LTE جو ہے وہ FDM یوز کر رہا ہے اور وہ آپ کو ڈاؤن لنک پہ اور اپ لنک پہ آپ کو ڈاؤن لنک اور اپ لنک پہ کمیونیکیشن بھی دے رہا ہے تو پھر 5G کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال تو یہ ہے. تو 5G کی جو ضرورت ہے اس میں بہت سی ایسی ایپلیکیشن ہیں جو LTE سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک جو بڑی ایپلیکیشن ہے وہ ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کی یا IoT کی. ٹھیک ہے جی, IoT ہے اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس جو بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہے نا اسے آپ کسی طریقے سے ریموٹلی کنٹرول کر سکیں, یا دوسرے الفاظ میں آپ ہر ڈیوائس کو ایک IP ایڈریس اسائن کر دیں اور آپ اپنے گھر کا فریج کا ٹمپریچر بھی کنٹرول کر سکیں, آپ گھر کے تھرموسٹیٹ کا ٹمپریچر بھی کنٹرول کر سکیں, آپ اگر گھر میں آنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ میرا مائکرو ویو آن ہو جائے تو مائکرو ویو آن ہو جائے. بیسکلی ہر چیز جو ہے نا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے, آپ کے گھر کا فائر الارم بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو تاکہ اگر وہ فائر یا اسموک ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ خود بخود ایک الارم جنریٹ کر دے اور وہ آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے, تو IoT ایک ایسی ایپلیکیشن ہے کہ جس میں یہ جو میں نے ایپلیکیشن گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری ایسی ایپلیکیشن ہیں کہ جو ڈیٹا ریٹ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اب ایک فائر الارم اگر ہے تو اسے جو سگنل ٹرانسمٹ کرنا ہے اس میں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے.
اور اس نے صرف تبھی ٹرانسمٹ کرنا ہے جب وہ اسموک ڈیٹیکٹ کرے گا. ٹھیک, یہ اس سے اپوزٹ ہے کہ جو آپ کی موبائل کی کمیونیکیشن ہے, کہ جو اگر آپ ویڈیو اسٹریم کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے جو آپ بیس اسٹیشن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اب جو نئی ایپلیکیشنز آ رہی ہیں, جیسے ایک ایگزامپل ہے ورچوئل ریئلٹی کی یا آگمنٹڈ ریئلٹی کی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے جی کہ یا 4K ویڈیو اسٹریمنگ کی. ٹھیک ہے, یہ ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جن میں ڈیٹا ریٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ LTE انہیں سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, LTE ابھی جو میکسیمم ڈیٹا ریٹ سپورٹ کرتا ہے نا وہ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ ہے. ٹھیک, لیکن جو آج کل جن ایپلیکیشنز پہ کام ہو رہا ہے وہ 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ انہیں ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دو بالکل ڈفرینٹ قسم کی ایپلیکیشنز نظر آ رہی ہیں. ایک ایپلیکیشن ہے ایک فائر الارم کی جو شاید دن میں یا ہفتے بعد ایک سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے, اور دوسری طرف ایپلیکیشن ہے 4K ویڈیو اسٹریمنگ کی کہ جسے 1 منٹ میں شاید 1 گیگا بٹس چاہیے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو کام ہے LTE ان کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہوا. ٹھیک, تو اس لیے اب جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے ہم LTE میں چینجز کریں, ہم کیوں نہ ایک نیا اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیں کہ جو اس طرح کی کمیونیکیشن کو بھی سپورٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے, تو 5G جو ہے نا, 5G میں جو مین مقصد ہے وہ اس IoT کو سپورٹ کرنا ہے, وہ ہائی ڈیٹا ریٹ ایپلیکیشن کو سپورٹ کرنا ہے. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ ہے اس کا نام ہے ٹیکٹائل انٹرنیٹ. یہ ایک جرمن پروفیسر ہے, اس نے یہ ٹرم ایجاد کیا. ٹیکٹائل انٹرنیٹ کا مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نا یہاں پہ بیٹھ کے کسی روبوٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں کسی جوائے اسٹک سے, تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جوائے اسٹک وائرڈ کنیکشن ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ جوائے اسٹک کو موو کرتے ہیں تو روبوٹ بھی موو کرتا ہے, یعنی جیسے آپ کے ہاتھ موو کر رہے ہیں اسی طرح روبوٹ بھی موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی جس چیز کو, یا فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہے اور اس ٹیبلٹ پہ آپ کوئی چیز ڈرا کر رہے ہیں اور اسی چیز کو نا کوئی روبوٹ بھی ڈرا کر رہا ہے آپ کی ان پٹ کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے آپ ڈرا کرتے جاتے ہیں وہ روبوٹ بھی ڈرا کرتا جاتا ہے. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام واقعی ریئل ٹائم میں ہو رہا ہے کہ جیسے ہی میں لائن ڈرا کرتا ہوں ساتھ ہی روبوٹ بھی لائن ڈرا کر دیتا ہے. تو یہ ٹیکٹائل انٹرنیٹ کی جو ٹرم ہے نا یہ ادھر سے آ رہی ہے کہ بیسکلی اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز سے انٹریکٹ کر رہے ہیں نا تو آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ جس چیز کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی اسی وقت اسی ٹائم میں کنٹرول ہو رہی ہے. دوسرے الفاظ میں آپ کو جو ٹائم چاہیے اپنی جوائے اسٹک سے اس روبوٹ تک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ٹائم منیمائز ہو جانا چاہیے. اس ٹائم کو کہتے ہیں لیٹنسی. لیٹنسی یہ ہوتی ہے کہ اچھا آپ نے کوئی اگر کام یا کسی کام کو کرنے کی کوئی انسٹرکشن دی ہے تو اسے ایگزیکیوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو 5G کی ایک اور ریکوائرمنٹ یہ ہے جی کہ اس کی لیٹنسی جو ہے نا وہ 1 ملی سیکنڈ تک کی ہونی چاہیے, یعنی 1 ملی سیکنڈ ٹو 4 ملی سیکنڈ. 1 ملی سیکنڈ ایک ایسا نمبر ہے کہ جس پہ آپ جو ڈیلے ہے نا اسے محسوس نہیں کر سکتے. یعنی آپ جوائے اسٹک کو موو کریں اور اگر 1 ملی سیکنڈ کے بعد روبوٹ بھی موو ہو جائے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی اصل میں موو ہو رہا ہے, اسی وقت موو ہو رہا ہے. تو یہ جو 1 ملی سیکنڈ کا نمبر آ رہا ہے نا یہ اس سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو 5G میں 3 مین چیزیں ہیں جو کہ ڈیفائن ہوئی ہیں. ایک کو کہتے ہیں EMBB. EMBB سے بنتا ہے انہینسڈ موبائل براڈ بینڈ. یہ وہ والی اپلیکیشن ہے کہ میں 4K ویڈیو اسٹریمنگ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بہت ہی وائڈ بینڈ کا سگنل ٹرانسمٹ کرنا ہے, یہ زیادہ بینڈ وڈتھ کا سگنل ٹرانسمٹ کرنا ہے تاکہ میں زیادہ ڈیٹا بھیج سکوں. جس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اچھا میں 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ پہ ٹرانسمیشن کر سکوں. دوسری اپلیکیشن ہے تو اسے کہتے ہیں میسو مشین ٹائپ کمیونیکیشن. میسو مشین ٹائپ کمیونیکیشن وہ ہے جو میں نے فائر الارم کی ایگزامپل دی. سے اب آپ کے پاکستان میں 12 کروڑ گھر ہیں اور ہر گھر میں ایک فائر الارم لگا ہے, تو آپ نے 12 کروڑ فائر الارمس کو سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیوائسز ہیں, ان کی ڈیٹا ریٹ کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن صرف یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نمبر آف ڈیوائسز بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو مین چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی ڈیوائسز سپورٹ کرنی ہے وہ صرف اب موبائل فون نہیں ہے, وہ فریج بھی ہیں, وہ فائر الارم بھی ہیں, وہ اوونز بھی ہیں, وہ مختلف چیزیں, وہ ڈور کا لاک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری جو ریکوائرمنٹ ہے
وہ ٹیکٹائل انٹرنیٹ کی ہے. اس سے بنتا ہے الٹرا ریلائبل لو لیٹنسی, یعنی ایسی ایپلیکیشن جن میں آپ کو ریلائبلٹی بھی چاہیے اور لیٹنسی بھی کم سے کم چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. ایک اور ایگزامپل ہے ریموٹ ہیلتھ کیئر کی, یعنی فار ایگزامپل آپ نے کوئی روبوٹ سرجری کے لیے رکھا ہوا ہے کسی گاؤں میں, اور اسے کنٹرول کر رہا ہے کوئی سرجن شہر میں بیٹھ کے, اور وہ شہر میں بیٹھ کے آپ کی سرجری کر سکے. اس طرح کی اپلیکیشنز بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ریموٹ ہیلتھ کیئر کیسے کی جائے. اب یہ وہ ایپلیکیشن ہے کہ جس میں واقعی آپ چاہیں گے کہ جو آپریشن ایک سرجن پرفارم کر رہا ہے وہ ریئل ٹائم میں ادھر روبوٹ بھی پرفارم کر رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں 5G کی: انہینس موبائل براڈ بینڈ, میسو مشین ٹائپ کمیونیکیشن, اور لو لیٹنسی کمیونیکیشن. صحیح ہے جی. یہ جو ہے یہ کہتی ہے مجھے ڈیٹا ریٹ زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ کہتی ہے مجھے ڈیوائسز زیادہ سے زیادہ چاہیے, اور یہ کہتی ہے کہ مجھے لیٹنسی کم سے کم چاہیے. صحیح ہے. تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ابھی 4G میٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. 4G میں کچھ چینجز لوگ کر رہے ہیں تاکہ ان میں سے کچھ کو شاید وہ سپورٹ کر لیں, لیکن ابھی کرنٹلی 4G ان تینوں ایپلیکیشنز کو سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو 5G کے لیے جو ویژن ہے وہ ویژن بیسکلی یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ اس کے لیے 2 مین ٹیکنالوجیز جو ابھی تک لوگوں نے پرپوز کیا نا, انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک ٹیکنالوجی ہے, سوری میں کچھ سلائڈز کو اسکپ کر رہا ہوں. ایک ٹیکنالوجی ہے اسے کہتے ہیں جی میسو مائمو. تو میسو مائمو سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مائمو کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مائمو اسٹینڈس فار ملٹیپل ان پٹ ملٹیپل آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے. اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر میرا یہ بیس اسٹیشن ہے اور یہ میرا یوزر ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں نہ میں ایسے کروں کہ میں بیس اسٹیشن پہ ایک سے زیادہ اینٹیناز یوز کر لوں. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ اینٹیناز کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہر اینٹینا سے نا ایک ہی سگنل ٹرانسمٹ کر دوں. اگر میں ایک ہی سگنل ٹرانسمٹ کر دیتا ہوں تو اگر فار ایگزامپل یہ والا جو چینل ہے اس کی ویلیو بہت کم ہے اور آپ کو سگنل صحیح ریسیو نہیں ہو رہا, تو ہو سکتا ہے اس والے چینل کی ویلیو زیادہ ہو اور آپ کو سگنل زیادہ پاور کے ساتھ ریسیو ہو جائے. ٹھیک ہے. بیسکلی آپ اپنے سگنل میں ریڈنڈنسی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ریڈنڈنسی انٹروڈیوس کر کے آپ سگنل کی بہت سی کاپیز کو ایک یوزر کی طرف ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, اور اس بات کی پروبیبلٹی کہ تینوں کی تینوں کاپیز یوزر کے پاس نہیں پہنچیں گی, یہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ ایک ہی اینٹینا یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو ملٹیپل یہ ایگزامپل ہے ملٹیپل ان پٹ کی کہ آپ بیس اسٹیشن پہ بہت سے اینٹیناز یوز کر لیں. ایک اور ایگزامپل یہ ہے جی کہ آپ ایسے کریں کہ آپ یوزر پہ بھی بہت سے اینٹیناز یوز کر لیں. ٹھیک ہے. سے میں ٹرانسمیٹر پہ بھی 3, ریسیور پہ بھی 3 اینٹیناز لگا دیتا ہوں, اور میں کسی طرح یہ انشور کر لوں کہ یہ اینٹیناز سے جو سگنل ٹرانسمٹ ہو رہا ہے نا یہ آپس میں مکس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اگر میں کسی طرح سے یہ انشور کر لوں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں 3 پیرلل اسٹریمز بھیجنا شروع کر دوں ڈیٹا کی. ٹھیک ہے. جہاں پہ ایک اسٹریم ٹرانسمٹ ہو رہی تھی یا ایک ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا تھا, اب 3 گنا ڈیٹا میں ٹرانسمٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ملٹیپل ان پٹ ملٹیپل آؤٹ پٹ کی کہ جس میں آپ ڈیٹا ریٹ کو زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کے لیے نا یعنی یہ جو 3 پیرلل اسٹریمز آپ نے چلانی ہے اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو اینٹیناز ہے نا ان کے درمیان جو اسپیسنگ ہے وہ کم از کم λ/2 کی ہونی چاہیے, اور اس میں یہ لیمڈا کیا ہے؟ لیمڈا ویو لینتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ 1 میگا ہرٹز پہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو یہ یاد ہو ایک فارمولا ہوتا ہے C=F لیمڈا, یاد ہے؟ تو اگر آپ کو فریکوینسی پتا ہے, C بھی پتا ہے, تو آپ لیمڈا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. صحیح جی. تو لیمڈا سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو 3 اینٹیناز میں نے ریسیور پہ بنانے ہیں ان کے درمیان سیپریشن کتنی ہونی چاہیے. یہ سیپریشن کیوں ضروری ہے؟ یہ سیپریشن اصل میں اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ جو چینلز ڈیفائن ہو رہے ہیں نا یہ کسی طریقے سے آپس میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ دیکھیں اصل میں تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب آپ سگنل ٹرانسمٹ کریں گے تو آپ یہ سگنل تو تینوں پہ ریسیو ہوگا. آپ یہ تو نہیں انشور کر سکتے کہ یہ صرف اس پہ ریسیو ہو, ان دونوں پہ نہ ہو, کیونکہ آپ تو وائرلیس ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ ادھر سگنل ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی تینوں پہ ریسیو ہو رہا ہے, ادھر سے سگنل ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی تینوں پہ ریسیو ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو اب جو یہاں پہ سگنل ریسیو ہو رہا ہے, اگر میں اسے ایک ویکٹر فارم میں لکھ لوں تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ ہوگا y1 y2 y3 سے 3 سگنل میں نے جو ٹرانسمٹ کیے تھے نا وہ مجھے ریسیو ہوئے ہیں y1 y2 y3 کے طور پہ, اور جو میں نے سگنل ٹرانسمٹ کی تھی وہ تھے x1 x2 x3. ٹھیک ہے. لیکن یہ اب مجھے مل رہے کیسے ہیں؟ یہ مجھے مل رہے ایسے ہیں کہ یہ ایک چینل سے ملٹیپلائی ہو کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ چینلز آپس میں انٹرفیئر نہیں کرتے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا یہ جو چینل میٹرکس ہے نا یہ کچھ اس طرح کیا ہے. یہ کیسی چینل میٹرکس ہے؟ اگر آپ دیکھیں y1 کس کے ایکول ہے؟ h1 x1 کے. y2 کس کے ایکول ہے؟ h2 x2 کے. y3 کس کے ایکول ہے؟ h3 x3 کے. دوسرے الفاظ میں یہ تینوں جو سگنل ہیں یہ ریسیوڈ سائڈ پہ آپس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے, علیحدہ علیحدہ. ٹھیک. لیکن اگر یہ چینل کی میٹرکس ایسے نہ ہو بلکہ ایسے ہو جائے, تو پھر کیا کروں گا میں؟ پھر مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اب مجھے اگر x نکالنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے h کا انورس چاہیے. ٹھیک. h کا انورس اگر مجھے چاہیے تو پہلی تو کنڈیشن یہ ہے کہ h کا انورس ایگزسٹ بھی کرتا ہو. ایگزسٹ کب کرتا ہوگا؟ جب اس میٹرکس کا رینک 3 ہوگا. اگر آپ نے لینئر الجبرا پڑھا ہوا ہے تو اگر میٹرکس کا رینک اگر اسکوئر میٹرکس ہے اور اس کا رینک اس کے نمبر آف کالمس کے ایکول ہے تو وہ میٹرکس انورٹیبل ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. یہ میٹرکس تب انورٹیبل ہوگی جب اس میں یہ جو سارے ایلیمنٹس ہیں نا یہ اصل میں چینل سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو رو ہے یہ کیا ہے؟ یہ والا اور یہ والا چینل. یہ رو کیا ہے؟ یہ والا اور یہ والا چینل. ٹھیک ہے جی. اگر یہ سارے کے سارے آپس میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے نا تو یہ چینل میٹرکس انورٹیبل ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. اور یہ انڈیپینڈنٹ تب ہوتے ہیں جب ان کی سپریشن جو ہے وہ λ/2 سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. λ/2 سے زیادہ ہو تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا چینل ہمیشہ ہی انورٹیبل ہوگا, لیکن ود گڈ پروبیبلٹی انورٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مائمو ہے. ٹھیک ہے جی. مائمو کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے 3 اسٹریم تک اکٹھی بھیج دی. اچھا اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے ملٹی یوزر مائمو. ملٹی یوزر مائمو یہ ہے جی کیا آپ ایسے کرتے ہیں کہ بندہ یہ کہے کہ اچھا اگر 3 ہے تو کیوں نہ میں 8 کر لوں, کیوں نہ میں 16 کر لوں, میں اسٹریم انٹینا زیادہ کرتا جاؤں, میں زیادہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کرنا شروع کر لوں گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز نا ایک پوائنٹ پہ آ کے بریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ جو میٹرکس بن رہی ہے نا جب آپ انٹیناز بڑھائیں گے یہ میٹرکس بڑی ہونی شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. 4 انٹیناز ہوں گے تو 4x4 ہوگی, 16 ہوں گے تو 16x16 ہوگی. جیسے جیسے آپ انٹینا بڑھانا شروع کرتے ہیں نا یہ جو چینل میٹرکس ہے اس کے ایلیمنٹس آپس میں ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنس کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ بجائے ایک یوزر پہ 3 انٹیناز لگانے کے آپ 3 یوزر ڈیفائن کر لیں. ایک یوزر سے ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ایک کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ 3 ڈفرینٹ یوزر لے لیں گے نا تو ان کی تو سیپریشن λ/2 سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ یوزرز تو جیوگرافیکلی ایک سیل میں سیپریٹڈ ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو جب آپ 3 یوزرز کو ایز 3 انٹیناز لے لیں تو اب ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی پروبیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جب بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگین چینل میٹرکس انورٹیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ٹرم ہے ملٹی یوزر مائمو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ریسیو سائڈ پہ انٹیناز ہیں یہ ایک یوزر کو کرسپونڈ نہیں کرتے بلکہ ملٹیپل یوزرز کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہے میسو مائمو. میسو مائمو کیا ہوتی ہے؟ میسو مائمو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہ ایج پتا ہے تو آپ کسی طریقے سے یہ ایج جو ہے یہ بیس اسٹیشن کو بتا دیں. اگر بیس اسٹیشن کو ایج پہلے سے پتا ہے, اگر بیس اسٹیشن کو ایج میٹرکس پہلے سے پتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ ایکس یہ جو ویکٹر ہے
یہ ٹرانسمٹ کرنے سے پہلے اسے ایچ انورس سے ملٹیپلائی کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, یعنی میں نے اب جو ٹرانسمٹ کیا وہ ایکس نہیں ہے بلکہ ایچ انورس آف ایکس ہے. جب وہ ریسیو ہوگا تو وہ دوبارہ ایچ سے ملٹیپلائی ہوگا. جب وہ ایچ سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ایچ انورس ختم ہو جائے گی اور رہ کیا جائے گا جو آپ نے ٹرانسمٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایچ انورس آپ کے بیس اسٹیشن کو پتا ہے اور وہ اسے یوز کر رہا ہے تاکہ جب سگنل ریسیو ہو تو اس میں سے چینل پہلے سے ختم ہو چکا ہو. اس پروسیس کو کہتے ہیں پری کوڈنگ. پری کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ بیس اسٹیشن ٹرانسمٹ کرنے سے پہلے ایک خاص قسم کا کوڈ اپلائی کرتا ہے اور اس کوڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب سگنل ریسیو ہوتا ہے تو اس میں سے ایج کی کنٹریبیوشن ختم ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو میسو مائمو. اچھا, جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا کہ جب آپ ایچ انورس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے, دیکھیں فار ایگزامپل یہ بیس اسٹیشن ہے جس پہ بہت سے اینٹیناز لگے ہیں. ٹھیک ہے جی, جب آپ اس پہ بیس اسٹیشن پہ یہ پری کوڈنگ کرتے ہیں نا تو اگر آپ کے پاس سے یہ 7 یوزر ہیں سیل میں, جو سگنل ٹرانسمٹ ہوتا نا وہ خود بخود ان سگنلز کی طرف, ان یوزرز کی طرف بیم فارم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں بیم فارمنگ. بیم فارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سگنل کچھ اس طرح سے ٹرانسمٹ کریں کہ جو ہر ڈائریکشن میں جا رہا ہو, آپ ہر انڈیویجول یوزر کو صرف اس کا سگنل ٹرانسمٹ کریں گے. ٹھیک ہے, دوسرے الفاظ میں دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ ایچ انورس سے ملٹیپلائی کر دیں گے نا اور جب ایچ انورس چینل میں سے گزرے گا تو ایچ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ریسیو سائڈ پہ اسی طرح مل جائیں گے جیسے ٹرانسمٹ ہوئے تھے, یعنی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. علیحدہ علیحدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا مائمو سسٹم ہے کہ جس میں ملٹیپل اینٹیناز ملٹیپل یوزرز کی طرف سے آ رہے ہیں تو ہر یوزر کو یا ہر اینٹینا کو وہ سگنل ریسیو ہو رہا ہے جو اس کے لیے. یہ افیکٹ ریسیور کو ایسا لگے گا کوئی چینل ہے ہی نہیں, بالکل فلیٹ چینل بن جائے گا. ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایچ انورس از دی آپٹیمل ڈفرنٹ فریکوینسیز پہ کر رہے ہیں. ٹی ڈی ڈی یہ تھی کہ ایک ہی فریکوینسی پہ کر رہے ہیں بلکہ لیکن ڈفرنٹ ٹائمس پہ کر رہے ہیں. ٹی ڈی ڈی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوں نا اور آپ کو کوئی چینل نظر آ رہا ہے کہ یہ سگنل اس چینل میں سے گزر کے آیا ہے, اگر آپ مجھے ٹرانسمٹ کریں گے نا تو مجھے بھی وہی چینل نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی جو چینل ڈاؤن لنک پہ وہی چینل اپ لنک پہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فریکوینسی سیم ہے. یہ کام صرف ٹی ڈی ڈی پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ٹی ڈی ڈی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بیس اسٹیشن پہلے سگنل ٹرانسمٹ کر دیتا ہے بغیر بیم فارم کیے. ٹھیک ہے, ہر یوزر اپنا اپنا چینل ایسٹیمیٹ کرتا ہے, جیسے ابھی ہم نے کہا تھا وہ ریفرنس سگنل یوز ہوتے ہیں. چینل ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, اپ لنک پہ نا وہی چینل ہے. ٹھیک ہے, تو جب یوزر بیس اسٹیشن کو سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے نا تو بیس اسٹیشن بھی چینل ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے اور اسے پتا ہے کہ جو چینل مجھے اس لنک پہ ریسیو ہو رہا ہے وہی چینل اس لنک پہ بھی ہوگا. تو کیا دوسرے الفاظ میں اسے یہ پتا چل جاتا ہے, جب اسے یہ پتا چل جاتا ہے وہ ایچ انورس یوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو نہیں ٹی ڈی ڈی میں فرق نہیں ہوتا. ریورس لنک پہ بھی وہی ملٹی پاتھ ہوگا. یہی تو مزے کی بات ہے. نہیں ہوگا. اگر میں آپ کو ٹرانسمٹ کریں گے, آپ مجھے کر رہے ہیں, امپلس رسپانس سیم ہوگا. نہیں, جو مرضی ہو. نہیں, لیکن جو آپ کو ٹرانسمٹ کرتے وقت بیم بنا رہے ہوتے ہیں نا, ریسپشن پہ بھی وہی بیم بنتا ہے. ہاں نا, ہاں نا. دوسری سائڈ میں ریسیو اینٹینا تھا وہ کسی اور دیکھیے, ایک طرف ڈائریکشنل اینٹینا ہے جو صرف اس ڈائریکشن میں ٹرانسمٹ کر رہا ہے, دوسری طرف اومنی ڈائریکشنل ہے. لیکن اسے جو ریسیو ہو رہا ہے وہ ہر طرف سے ہو رہا ہے, جہاں جہاں سے بھی ٹکرا کے آ رہا ہے.
تو جب یہ ٹرانسمٹ کرے گا تو یہ بھی ہر ڈائریکشن میں کرے گا, تو اسے بھی ریسیو انہی ڈائریکشن سے ہوگا, کسی اور ڈائریکشن سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بھی ڈائریکشنل ہے, کیونکہ ریسیو بھی اسی ڈائریکشن میں تو کر رہا ہے, وہ اسے ریسیو ہی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو جب بھی ٹی 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 کمیونیکیشن ہو رہی ہو نا تو چینل اپ لنک ڈاؤن لنک پہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک جناب, دونوں نہیں ہو سکتے, باری باری ہوں گے. ٹی 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 ہے نا, ہر کوئی اپنی باری لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جی اب یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو 5G کے لیے پرپوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اسے کہتے ہیں, اس کے مختلف نام ہیں, میسو مائمو بھی اسے کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے فل ڈائمینشنل مائمو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے. ٹھیک, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی فریکوینسی پہ رہتے ہوئے مختلف یوزرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ نے اسینشلی کیا کیا ہے, آپ نے اپنا ڈیٹا ریٹ, ٹوٹل ڈیٹا ریٹ بڑھا دیا ہے. یہاں آپ ایک ٹائم پہ ایک یوزر کو سرو کر سکتے تھے, اب آپ 8 یا 10 کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں 3 منٹ اوپر ہو گئے, لیکن میں 10 منٹ اور لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ایک ایگزامپل ہے, میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں. یہ نا, یہ سارا کا سارا ایک میسو مائمو کا بیس اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, جس میں 128 اینٹیناز ہیں. صحیح ہے, اور یہ جو ٹیبل پہ پڑے ہوئے نا یہ آپ کے یوزرز ہیں. ٹھیک ہے, اگر ویڈیو کا اگر لیکچر کے آخر میں ٹائم ہو تو میں اس کی آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن بیسکلی یہ ایک سیٹ اپ ہے جو کہ برسٹل یونیورسٹی ہے UK میں جو یوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میسو مائمو کی ٹیکنالوجی کو پروو کرنے کے لیے. صحیح جی, تو اس میں یہ بیس اسٹیشن کی سائڈ ہے, یہ یوزرز کی سائڈ ہے. اور جب آپ ایک ہی ٹائم پہ بہت سے یوزرز کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, تو اس کے لیے ایک پرفارمنس انڈیکیٹر یوز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اسپیکٹرل ایفیشنسی. اسپیکٹرل ایفیشنسی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص اسپیکٹرم بینڈ میں کتنا ڈیٹا ریٹ سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سے فار ایگزامپل مجھے نا کسی نے 1 کلو ہرٹز کی بینڈ وڈتھ دی ہوئی ہے, اور میں اس 1 کلو ہرٹز کی بینڈ وڈتھ پہ 2 کلو بٹس پر سیکنڈ پہ کمیونیکیشن کر سکتا ہوں. صحیح ہو گیا, تو میری جو اسپیکٹرل ایفیشنسی ہوگی نا وہ 2 ہوگی. ٹھیک ہے, کہ مجھے جو بینڈ وڈتھ دی ہوئی ہے اس سے میں ڈبل ڈیٹا ریٹ سپورٹ کر رہا ہوں. صحیح جی, لیکن اگر میں میسو مائمو یوز کرنا شروع کر دوں اور اسی بینڈ وڈتھ پہ 10 یوزرز کو سپورٹ کر لوں اور ہر ایک کو 2 کلو بٹس پر سیکنڈ دے رہا ہوں, تو میری اسپیکٹرل ایفیشنسی اٹھ کے 2 سے 20 پہ چلی جائے گی. صحیح ہے, تو میں نے کیا کیا ہے, وہی بینڈ وڈتھ ہے لیکن اس میں زیادہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کر لیا, یا دوسرے الفاظ میں نے اپنی اسپیکٹرل ایفیشنسی بڑھا لی ہے. تو یہ جو سیٹ اپ ہے نا, یہ 79.4 بٹس پر سیکنڈ پر یونٹ ہرٹز پہ ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں. یعنی ابھی میں نے 1 کلو ہرٹز کی ایگزامپل لی تھی, اگر آپ 1 ہرٹز کی ایگزامپل لے لیں تو بیسکلی یہ 1 ہرٹز کے لیے 79.4 بٹس پر سیکنڈ پہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کے پاس 1 کلو ہرٹز کی بینڈ وڈتھ ہے تو اسے 1 کلو سے ملٹیپلائی کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ 1 کلو ہرٹز کی بینڈ وڈتھ میں 79.4 کلو بٹس پر سیکنڈ پہ ٹرانسمیشن کر سکیں گے. صحیح ہے جی, تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو اسپیکٹرل ایفیشنسی کو بڑھا دے گی, کیونکہ آپ اسی بینڈ وڈتھ میں رہتے ہوئے بہت سے یوزرز کو سپورٹ کر لیں گے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ایک جو دوسری ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے, اسے کہتے ہیں ملی میٹر ویو. ملی میٹر ویو کیا ہے؟ ملی میٹر ویو یہ ہے جی کہ آج کل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے زیادہ تر جس کیریئر فریکوینسی پہ ہوتی ہے وہ 800 یا 700 میگا ہرٹز سے لے کر 2 گیگا ہرٹز تک ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ یہ اگر میں فریکوینسی ڈرا کرنا شروع کر دوں, یہ 0 ہے, یہ 100 میگا ہرٹز ہے, یہ سے 800 میگا ہرٹز ہے, یہ 2 گیگا ہرٹز ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ جی کہ آپ ہر جو ٹیلی کام آپریٹر ہے نا اسے کچھ بینڈ وڈتھ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ ٹیلی نار ادھر ٹرانسمٹ کر سکتا ہے, موبلنک ادھر ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹیلی نار ہے, یہاں کوئی اور ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا, صرف ٹیلی نار کا سگنل ٹرانسمٹ ہوگا, یہاں صرف موبلنک کا سگنل ٹرانسمٹ ہوگا. صحیح جی. اچھا, یہ جو کیریئر فریکوینسیز ہیں نا جو 0 سے شروع ہو رہی ہیں اور 2 گیگا ہرٹز تک جا رہی ہیں, یہ آلریڈی ایلوکیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے,
آلریڈی ایلوکیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے پہلے سے یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک. ایک بڑا سادہ سا طریقہ ڈیٹا ریٹ بڑھانے کا یہ ہے کہ میں سگنل کی اور اس کے بعد آپ سب آڈینس کا بہت شکریہ یہاں پر آنے کا. لیکن یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ہم نے پلان کی ہے تھرو آؤٹ دا ایئر تاکہ ہر مہینے کے بعد کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہم یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن ارینج کرائیں آپ لوگوں کے لیے. اور اگر اسٹرینتھ اتنی ہوگی اس حساب سے ہم ارینجمنٹ کر لیں گے. کچھ شاید ابھی میں نے پوچھا کون کون سے اسٹوڈنٹ جو 16 فال کے بچے بھی ہیں اور شاید ان کو کچھ سمجھ نہ آئے. اٹ از اے ویری ایڈوانس ٹاپک. اگر آپ کو کمیونیکیشن نہیں پڑھا ہوا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا اس کو ڈائجسٹ کرنے کا. لیکن ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آئی ول کوٹ ون آف مائی ویری سینئر میرے استاد ہیں. وہ انہوں نے اسی طرح امریکہ میں بڑی ہائی اینڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی. وہ وہاں پہ تھے تو واپس ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ سر کیسا ہے آپ کا ایکسپیرینس وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا پڑا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں پر جو میرے پاس میرے سب سے بڑی جو اپرچونیٹی جو مجھے وہاں پر ملی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ مختلف وہ سیمینار کنڈکٹ کرتے تھے. اور سیمینار پہ ایسے لوگ رہا کرتے تھے کہ جن کے نام ہم کتابوں میں پڑھتے تھے اور ہم ٹریس کرتے رہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ دیکھتا رہتا تھا کہ کوئی بھی چاہے فزکس سے ریلیٹڈ ہے چاہے مائننگ سے ریلیٹڈ ہے چاہے آرٹس سے ریلیٹڈ ہے اگر کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے اور کوئی اسپیچ ہے ٹاک ہے اس کی تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے 90% آف دی سیمینار ورک شاپس اور جو چیزیں میں نے اٹینڈ کی مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسپیکر کیا ہے. لیکن میرے لیے جو ایک موٹیویشن تھی اور میری جو سیٹسفیکشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک اتنے بڑے آدمی کے سامنے میں 1 گھنٹہ گزارا. اور میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو فالو کریں گے ریلیجیسلی کچھ نہ کچھ یو ول ٹیک بیک. فار ایگزامپل یو کین سیٹ آن دا نکڑ آف یور اسٹریٹ. ٹھیک ہے, گلی کے نکڑ میں کھڑے ہو کے آپ گزرتے ہوئے کسی بھی راہی سے پوچھ سکتے ہیں یار مجھے پتا ہے ایل ڈی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہر کسی کو اسپیکٹرم. اچھا جی, تو دیکھیں آپ فار ایگزامپل ٹیلی نار کو جو ہے نا وہ 10 میگا ہرٹز ملے میں, تو ٹیلی نار 10 میگا ہرٹز سے زیادہ کی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بڑا سادہ سا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا ریٹ بڑھانا ہے تو آپ 10 میگا ہرٹز کی بجائے 1 گیگا ہرٹز کی بینڈ وڈتھ کی ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں. جتنی زیادہ بینڈ وڈتھ ہوگی, اگر آپ کو یاد ہو سب سے پہلی بات ہی وہ کی بڑھا کی بینڈ وڈتھ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم بینڈ وڈتھ مجھے بینڈ وڈتھ زیادہ چاہیے, میں زیادہ ڈیٹا ریٹ پہ ٹرانسمیشن کرنا چاہتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 0 سے 2 گیگا ہرٹز والا اسپیکٹرم جو یہ پہلے سے ایلوکیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ اس سے آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے, کیوں نہ ہم 28 گیگا ہرٹز پہ چلے جائیں, وہاں پہ جگہ ہے. یہ ایسی ہے کہ اسلام آباد میں جگہ کم ہوگی, کیوں نہ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, کیوں نہ 60 گیگا ہرٹز پہ چلا جائے, وہاں پہ اسپیکٹرم ابھی کسی کو ایلوکیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیوں نہ 70 گیگا ہرٹز پہ چلے جائے, وہاں پہ اسپیکٹرم کسی کو ایلوکیٹ نہیں ہوا. صحیح ہے جی. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے سگنل کی کیریئر فریکوینسی چینج کر کے ادھر لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر بہت زیادہ بینڈ وڈتھ ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے, بہت ساری جگہ ہے جہاں کسی نے گھر نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں پہ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ 28 گیگا ہرٹز پہ 1 گیگا ہرٹز کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بڑا سادہ مسئلہ ہے, جتنی زیادہ بینڈ وڈتھ ہوگی اتنا زیادہ ڈیٹا ریٹ ہوگا. ہاں, اب اس کے چیلنجز ہیں نا. ٹھیک ہے, اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں. زیادہ کیریئر فریکوینسی کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ اٹینویشن. آپ کا سگنل زیادہ دور ٹریول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, زیادہ دور ٹریول نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ اگر پہلے بیس اسٹیشن ادھر لگا کے یہاں تک ٹرانسمیشن ہوتی تھی, اب صرف ادھر تک ہوگی.
سیل کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. سیل کا سائز چھوٹا ہوگا تو آپ کو بہت سے سیلز بنانے پڑیں گے. ٹھیک, لیکن اس کا فائدہ بھی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو 1 گیگا ہرٹز کی بینڈ وڈتھ ادھر یوز کر رہے ہیں اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, اسے ادھر ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جتنی زیادہ بینڈ وڈتھ ہوگی آپ کے سگنل میں اتنا زیادہ نوائز آ جائے گا. ٹھیک ہے, جب اتنا زیادہ نوائز آ جائے گا تو سگنل کو اس نوائز میں سے باہر نکالنا یا نوائز کے ایفیکٹ کو کم کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے پھر لوگوں نے کیا کیا ہے, لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک اینٹینا نہیں یوز کرتے, وہ اینٹیناز کی اریز دوبارہ سے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کیریئر فریکوینسی بڑھاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, آپ کا لیمڈا چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یاد ہے اینٹینا کے درمیان سپریشن لیمڈا بائی 2 سے کم نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جب لیمڈا ہی چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تھوڑی اسپیس میں زیادہ اینٹیناز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو 28 گیگا ہرٹز پہ اتنی سی جگہ پہ آپ 100 اینٹیناز بھی فٹ کر سکتے ہیں, جبکہ 800 میگا ہرٹز پہ آپ اتنی سی جگہ پہ شاید 1 یا 2 یا 4 اینٹیناز فٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر جا کے کیا ہوگا کہ آپ بہت سے اینٹیناز یوز کر لیں گے. جب بہت سے اینٹیناز یوز کر لیں گے تو اب اگین آپ بیم فارمنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیم فارمنگ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے, وہ میں اب نہیں کروں گا. اس میں اینالاگ بیم فارمنگ بھی ہوتی ہے, اس میں ڈیجیٹل بیم فارمنگ بھی ہوتی ہے, اس میں ہائبرڈ بیم فارمنگ بھی ہوتی ہے. بیم فارمنگ اگین کیا ہوتی یہ تھی کہ آپ بہت سے اینٹیناز یوز کر لیں. بہت سے اینٹیناز یوز کر کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے سگنل کو کسی ایک خاص ڈائریکشن میں صرف ٹرانسمٹ کریں گے, ہر طرف نہیں کریں گے. جب آپ ہر طرف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ساری کی ساری انرجی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تو جو سگنل ریسیو ہوگا ادھر یوزر کو اس کی پاور دوبارہ سے بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ ہر طرف ٹرانسمیشن کرنا شروع کرتے ہیں جو آج کل ہوتی ہے. صحیح ہے جی, تو ملی میٹر ویو کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے سگنل کی بینڈ وڈتھ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اچھا, ایک اور نقصان بھی ہے, وہ میں ڈسکس زیادہ نہیں کروں گا, لیکن وہ ہے جی فیز نوائز. فیز نوائز یہ چیز ہوتی ہے, فیز نوائز کیا چیز ہوتی ہے؟ فیز نوائز یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا جب آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں نا, آپ نے اپنے سگنل کو کسی خاص فریکوینسی پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی کرنا نا, آپ نے ٹیلی نار نے ادھر اگر ٹرانسمٹ کرنا ہے تو اپنے سگنل کو 0 یا بیس بینڈ سے اٹھا کے ادھر لے کے جائے گا. اگر 28 گیگا ہرٹز پہ کرنا ہے تو ادھر لے کے جائے گا. ادھر لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ادھر لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سگنل کو ایک سائنوسائڈ سے ملٹیپلائی کریں جو اس فریکوینسی کی ہو. جو آپ ملٹیپلائی کریں گے فریکوینسی میں کنولیوشن ہوگی, وہ اٹھ کے ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو سائنوسائڈ جنریٹ کرنی ہے یہ کسی آسیلیٹر نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ آسیلیٹر کی فریکوینسی بڑھانا شروع کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, ایک سائنوسائڈ کا اسپیکٹرم ہوتی ہے, ایک امپلس. ٹھیک ہے, جب آپ آسیلیٹر کی فریکوینسی بڑھانا شروع کرتے ہیں نا یہ امپلس کچھ اس طرح سے ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ فریکوینسیز والے کمپوننٹس ایڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا یہ ایک پیور سائنوسائڈ نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی, اس چیز کو کہتے ہیں فیز نوائز. ٹھیک ہے, یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنے آپ کے سگنل جو ریسیو ہو رہا ہے اس میں ڈسٹورشن زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ زیادہ کیریئر فریکوینسی پہ جاتے ہیں تو آپ کو فیز نوائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک اور چیز ہے جو سگنل میں ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ملی میٹر ویو کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں جن پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک, میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹی سی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک اینٹینا ارے کی ایگزامپل ہے. یہ دیکھیں, یہ اینٹینا ارے ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی اتنی سی جگہ پہ ہے اور اس میں آئی تھنک کتنے 5 بائی 1 2 3 4 تقریباً 24 ایلیمنٹس ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی جگہ پہ آپ کے 24 اینٹیناز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا فیز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. وہی بات جو میں نے نہیں تفصیل میں بتائی, آپ اینالاگ بیم فارمنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ ہائبرڈ بیم فارمنگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز اتنی سی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا ہے, آپ نے تھوڑی جگہ پہ بہت سے اینٹیناز کو پیک کر لیا. ٹھیک ہے, اور ان اینٹیناز کو پیک کر کے آپ اس طرح کی بیم فارمنگ کر کے آپ ہر سگنل کو, ہر یوزر کو ڈیٹا بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی چیلنجز ہیں. اس کے ایک چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ نے بیم فارمنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, میں ایک نیا یوزر ہوں, میں آیا ہوں اور میں نے ابھی بیس اسٹیشن سے کنیکٹ ہونا ہے.
اور بیس اسٹیشن بیم فارمنگ کر رہا ہے تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں کہاں پہ ہوں؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے سگنل مجھ تک پہنچانا ہے اس کا مطلب اس نے اپنا بیم اس طرح سے فارم کرنا ہے. ٹھیک، لیکن بیس اسٹیشن کو تو نہیں پتا کہ یوزر سیل میں کس جگہ پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کس طرح وہ تلاش کرے کہ میں نے اپنا بیم کس ڈائریکشن میں ڈائریکٹ کرنا ہے تاکہ میں اس یوزر تک پہنچ سکوں. صحیح جی. تو اس کے لیے مختلف سکیمز ہیں. اس کے لیے ایک سکیم یہ ہے کہ آپ کی جتنے پاسبل بیمز ہیں نا ان آپ سب کو اسکین کرنا شروع کر دیں بڑی تیزی سے. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بیم اس یوزر تک پہنچ جائے گا. جب یوزر تک وہ بیم پہنچے گا تو یوزر آپ کو واپس بتائے گا اچھا یہ والا بیم ملا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ والا بیم واپس آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ یوزر ادھر بیٹھا، اب ادھر ٹرانسمیشن کرنا شروع کرتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آخر میں کہاں پہ جائیں گی؟ آخر میں اسی گریڈ میں جائیں گی جو ہم نے LTE کا پڑھا جیسے گریڈ پڑھا. ٹھیک ہے، 5G میں بھی OFDM ہی یوز ہوگا، وہی سب بینڈز اور وہی OFDM سمبلس. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں پہ پائلٹ سگنلز رکھنے ہیں، کہاں پہ ڈیٹا سگنلز رکھنے ہیں، کہاں پہ بیم کے سگنل رکھنے ہیں. ہر چیز کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ فکس ہوگی، وہ فکس ٹائم کے ساتھ ہوگی. یہ پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹینڈرڈائزیشن کا مین مقصد فزیکل لیئر پہ یہی ہے کہ آپ ریسورسز کو ایلوکیٹ کر سکیں ڈفرینٹ یوزرز کو ڈپینڈنگ آن کے چیلنجز کیا ہیں. وہ ملی میٹر ویو کے چیلنجز ہیں، وہ میسو مائمو کے چیلنجز ہیں، یا وہ کسی اور چیز کے چیلنجز. صحیح جی، میرے خیال میں اتنا بہت ہے. تو ہاں جی نارمل جیسے ہماری کرتی ہیں ان دیٹ کیس جب ہم ہینڈ اوور کریں گے ون بیس اسٹیشن ٹو انادر بیس اسٹیشن از دیر اینی ڈفرنس جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں اس میں اور اس میں؟ فرق صرف یہی ہوگا کہ یہ جو ارے لگی ہوئی ہے نا اس پوائنٹ پہ، یہ ارے کسی خاص ایریا کو ایلیمینیٹ کر رہی ہوگی کہ اچھا میرا بیم جو ہے وہ اس طرح اسی ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک بیس اسٹیشن پہ ایک اور بہت سی اریز لگی ہوئی ہوں، ایک اس ڈائریکشن میں، ایک اس ڈائریکشن میں، ایک اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، ایک ارے اس ایریا کو کور کر رہی ہو، ایک اس کو، ایک اس کو، ایک اس کو. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ ادھر سے ادھر موو کر جاتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے ایک ارے سے دوسری ارے کی طرف کنیکٹ ہو جائیں. صحیح ہے. اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بہت سے سیلز ہیں نا تو 5G یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اچھا اگر آپ کا یوزر اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم دونوں بیس اسٹیشن سے کنیکٹڈ ہو. یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اگین جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ اسٹینڈرڈ میں ڈالنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے جی، لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے جو کہ ہو سکتی ہے. صحیح جی جی. کیا کریں گے؟ ہاں ہاں ہاں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں موو کرنا پڑے گا IPv6 کے اوپر. ہاں بالکل، وہ ایک اور ایشو ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں کیا اتنی رینج ہوتی کہ ہم جتنے بھی یوزرس ہیں اوور دا ورلڈ ان کو ہم کنسنٹریٹ کر سکیں؟ IPv6 کا مقصد یہی ہے کہ نمبر آف IP ایڈریسز کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے، کسی بھی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ دنیا میں جتنے ایٹم پائے جاتے ہیں تو ایون سنگل ایٹم میں ہے. IPv6 کا مین مقصد یہی ہے کہ IP ایڈریس میں بٹس زیادہ کی جائیں تاکہ زیادہ IP ایڈریسز اسائن کی جا سکیں. اس میں بٹ سے پھر اس میں سبنیٹنگ کی جائیں تو بہت زیادہ کمبینیشنز بنتے ہیں. اور جی بس چلیں، تھینک یو. سوری میں نے